Assalamu alaikum, Khawatino Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum. Amna, Mehenti Amna. Walaikum salam. Also Mehenti Hassan. आमना ने आज बहुत मेहनत की है. मैं सिर्फ आपको आई एम एट लिबर्टी टू डिस्क्लोज के आमना की ये तीसरी वीडियो है आज दिन की. हकीकत है ये. समथिंग हॉट के लिए. मगर आपकी भी दूसरी है. हाँ, आपकी भी दूसरी है. नहीं, आपकी तीसरी है ना. अच्छा, समथिंग हॉट के लिए पंच लाइन ये था क्या कि समथिंग हॉट के लिए नहीं, आई वाज सपोज्ड टू रिएक्ट टू दैट. वाओ नहीं वाओ. अरे यार, मैंने कहा कि 3 ही वीडियोस आमना ने की हैं और तीनों की तीनों समथिंग हॉट के लिए. वाओ, ये मेरा क्या था. हाँ. आप गलत मत समझो. जान हाजिर है समथिंग हॉट के लिए. आप मेरी वो कर दें. दे दें. मेरी लॉयल्टीज पे शक दे दें. जान दे दूं. ये आपने खाली कुर्ता चाहिए. हाँ ऑब्वियसली. हाँ, मैंने खाली कुर्ता चेंज किया. क्यूट. नजर थोड़ी आएगा पतलून्स. दिखा दूं मैं माइक दिखा दें, इसमें क्या बात है. हाँ. नहीं, आमना ने आज बहुत मेहनत की है. आज इतवार के दिन आमना ने पहले एक इंटरव्यू किया, फिर हमने इकट्ठा कुछ किया और अब हम ये तीसरी वीडियो करने जा रहे हैं. और क्या किया ये आमना की मर्जी है, वो बताना चाहे या ना बताना चाहे. लेकिन जी, सबसे पहले इंटरव्यू मैंने किया अली रज़ा का, जिनको आजकल आप ड्रामा सीरियल इक़्तिदार में देख रहे हैं एज शाहनवाज शाह, है ना. और सो अली से बात नहीं हुई अभी तक. वी हैडंट प्रोफाइल्ड हिम. तो मैंने सोचा कि ये इससे बेहतर वक्त क्या हो सकता है. उसके बाद हमने एक स्क्वायर टेबल की और हमें ज्वाइन किया अनमोल ने. तो अनमोल और अली के साथ हमने स्क्वायर टेबल की. वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी मेरे ख्याल है ना. मज़ा आया उसमें भी. बड़ा अच्छा बैलेंस था उन दोनों का. बहुत अच्छा. हाँ, बहुत मुझे खुशी हुई जब मेरी अनमोल से पिछली बार मैं ब्रीफली मिला था आप ही के इंटरव्यू के बाद. बट मुझे दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा. अली से तो मैं पहली बार मिला हूँ. और आप लोग अब सोच रहे होंगे कि बीच में हमने इक़्तिदार देखना छोड़ दिया था, तो हमने क्यों किया. ये सारी बातें हमने स्क्वायर टेबल में की. सब बातें की हैं. सब बातें क्रिटिसिज्म से लेके. एंड आई हैव टू अप्रिशिएट अनमोल एंड अली. उन्होंने बड़े तरीके के साथ सारी बातों का जवाब भी दिया. और हमें ये भी पता चला कि हमारे रिव्यूज में से टोटे निकाल के उनको लोग तीलियां लगाते हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है. बट उन्होंने ये भी बताया कि प्रोसेस क्या रहा है इक़्तिदार का, और क्या चल रहा है और कैसे, जो मेरे लिए इतना शॉकिंग और सरप्राइजिंग नहीं भी था और फिर था भी कि अच्छा ऐसे नहीं हो रहा. ये तो मुझे लग रहा था, लेकिन ऐसे हो रहा है ये मुझे नहीं था पता. एग्जैक्टली. तो that was interesting. It was a very interesting conversation. अगर आप इजाजत देंगे तो कल हम अली रज़ा का चला देंगे, अगर आपकी इजाजत हो तो. नहीं, अली रज़ा हम कल चलाएंगे. लेकिन ये जो स्क्वायर टेबल है, इसकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम थोड़े गैप से चलाएं. जब आपका दिल चाहे. क्योंकि हम लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, दिसंबर एंड भी है, एक आध और किस तरह आ जाए, क्योंकि बैक टू बैक दोनों इंटरव्यूज में थोड़ा सा गैप भी हो. तो अली रज़ा के साथ इंटरव्यू तो इंशाल्लाह आप लोग देख लेंगे कल ट्यूसडे को जी. लेकिन स्क्वायर टेबल हम अगले हफ्ते चलाएंगे. अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी. लेकिन आपको मजा बहुत आएगा इंशाल्लाह स्क्वायर टेबल देख के भी. ड्रामे हमारे पास आज काफी हैं. आप साथ डायरेक्ट आज इंट्रो आमना कह रही है. मेरी तीसरी वीडियो इंट्रो का मेरे पास तीसरी वीडियो है मेरे पास. मैं रिजर्व पे चल रही हूँ. तो ले जाओ आगे. तो आगे ले चलते हैं. आज हमारे पास हैं जी सुन मेरे दिल की 2 किस्तें जी. हमारे पास बिस्मिल की 2 किस्तें जी. हमारे पास इक़्तिदार की 2 किस्तें जी. और हमारे पास आज जो पहली किस्त है वो मीम से मोहब्बत की है. मुझे पता है कि अब आप में से बहुत सारे लोग ये पूछेंगे तन मन नीलो नील की पहली एपिसोड कहाँ है. तो वो उसका रिव्यू इंशाल्लाह हम वेडनेसडे को आपके साथ. और हकीकत ये है कि हमारी कल ये गुफ्तगू हुई थी कि कौन से ड्रामे देखने हैं, लेकिन देखा मैंने तन मन नीलो नील. और फिर जब मुझे पता चला शाम को, जब ओ माय गॉड, वो भी तो शुक्र है अली वाज अ कपल ऑफ मिनट्स, नहीं 10-25 मिनट लेट, तो मैंने जल्दी से वो फिर देखी. और फिर आपके होते हुए आखिरी 6 मिनट आखिरी का भी आपने मीम से मोहब्बत देखा हुआ नहीं था जो आज हमने रिव्यू करना था. तो मुझे लगता है कि आज का रिव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है. बहुत सारी बातें करने वाली है. आपको आज का अंदाजा ही नहीं है कि आज मैं क्या कहने वाली हूं. तो फिर मेरे ख्याल में डायरेक्ट हम चलते हैं रिव्यू की तरफ. आपने कहीं नहीं जाना. आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. जी आमना, बिस्मिल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? इतनी बड़ी आप दाई थी एक जमाने में. आप देख के पहचान लिया था. आप देख के बता दिया करती थी. इस बार आपने मिस कर दी. मैंने नहीं मिस किया. मुझे पता था ये होगा. बोला तो नहीं ना आपने? मैंने बोला नहीं, लेकिन ये तो था कि ये होगा. जब ये खींच रहे हैं ड्रामे को तो किस तरह खींचेंगे. लेकिन माँ तो फिर ये भी नहीं रह पाएगी.
اگر یہاں ماں نہ رہ پائی تو یہ بھی نہ ماں رہ پائے گی. اس پہ آتے میں ایک تھوڑا سا آپ کا پرفارمنسز کی طرف اس بار لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو. ہم کنٹینیوٹی کی بات کرتے ہیں, فزیکل کنٹینیوٹی کی, وہ تو مسئلے مسائل بسمل میں چلے آ رہے ہیں. میں اس بار آپ سے ایموشنل کنٹینیوٹی کی بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے کیریکٹرز میں ایموشنل کنٹینیوٹی مسنگ لگی. کس کے؟ جیسے میں آپ سے بڑے عرصے سے پچھلی بار بھی میں نے آپ کو کہا کہ سویرا ندیم صاحبہ کا ایک جگہ پہ ریئیکشن بڑا زبردست تھا, ایک جگہ پہ مجھے لگا کہ نا جو کردار جس ٹراما سے گزرا وہ افیکٹولی ایکسپریس نہیں ہوا. پھر مجھے لگا شاید ون آف ہے. اس ایپیسوڈ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو سویرا جی کا سین تھا ود وہ جو بچی آتی ہے مومل, وہ بہت اسٹرانگ سین تھا. لیکن بیچ میں ایک سین تھا جب وہ کمرے میں آتی ہیں نعمان اجاز صاحب سے کہنے کہ اب تو وہ مر گیا, تم پتہ نہیں کیوں زندہ ہو. نہیں, وہ شیڈو وہ تھا, وہ جب اندھیرے والی وہ الگ تھا. ایک وہ کمرے میں آ کے کہتی ہیں کہ تم اس کمرے میں اب کیا کر رہے ہو, بیٹھ رہے ہو یہاں پہ, رو اب روتے رہو. اس میں مجھے اتنا افیکٹو ان کا ٹراما محسوس نہیں ہوا. سملرلی نعمان اجاز صاحب کے جن سینز میں ڈائلاگز نہیں ہیں وہ میرے لیے بہت افیکٹو تھے, بہت پاورفل تھے. اوپننگ خاص طور پہ جو ایپیسوڈ 31 کی اوپننگ تھی, جب وہ ماموں ان سے بات کرنے سے پہلے جب وہ صرف بیٹھے ہوتے ہیں ان کے بیٹھے ہوتے ہیں. نہیں, بٹ آن دا کنٹری جو اوپننگ تھی جب وہ قبرستان سے نکل رہے ہوتے ہیں, ایک تو وہ قبرستان میں بیٹھتے ہیں وہ اچھا تھا, جب نکل رہے ہوتے ہیں چشمے لگا کے, پھر مجھے تھوڑا سا لگا کہ یو نو یہ وہ جو ایک پرفارمنس میں جو ایک وہ تھا نا وزن تھا, زور تھا, وہ مجھے لگا ایک دم کم ہو گیا. اور پھر جو ان کی وہ کانورسیشن تھی جب ریحام بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ آتے ہیں کمرے میں کہ اتنا اندھیرا کیوں ہے, اور پھر جو ان سے لائر کے ساتھ ان کی جو کانورسیشن تھی, تو اس میں مجھے لگا کہ میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے ایموشنل. اور جب ان کی خاص کر ماموں کے ساتھ یہ بات ہوتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہے, اس میں تو بالکل ہی لگا کہ وہ اب. تو میں نے اس کو دو طریقے سے دیکھا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آئی تھنک ویریشن تھی, جو تھا نا گریف کی جو ایک لیئرز تھے اس میں ان میں ویریشن تھی, وہ ایک جیسا گریف تو رہتا نہیں ہے. لیکن جو انٹرسٹنگ چیز تھی نا ان دونوں کرداروں کو لے کے, ریحام کو بھی لے کے اور ٹی ٹی کو بھی لے کے, وہ میں نے ٹیک اوے اس سے یہ کیا کہ جب ٹی ٹی کا جس طرح لائف ڈزنٹ اسٹاپ, وہ بچے کو دفنا بھی دیا, اس کا غم بھی ہے, اور جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں, ویری پاورفل سین. اس کے بعد دفتر سے ایک بندہ آتا ہے, کہتا ہے سر آئی ایم ریئلی سوری بٹ یہ فائلز ہیں, ان پہ سائن تو ہونے ہیں. فائل لے لیتا ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں سائن کر کے بھجوا دوں گا. لائف مووز آن اے لٹل بٹ. آئی ایم سوری آئی ایم انٹرپٹنگ یو, وی ہیڈ آلریڈی سین اے سین آف ہم ان دی آفس. رائٹ, جب وہ اس سے پہلے آتا ہے اور فوٹوگراف پڑی ہوتی ہے ٹیبل کے اوپر. ناٹ آفٹر دی ڈیتھ. وہ ہاں آفٹر دی ڈیتھ. آفٹر دی ڈیتھ ہی ہیڈ گون ٹو دی آفس. نہیں حسن, I distinctly remember the scene جب وہ فوٹو اٹھا کے پھر اپنے سامنے رکھتے ہیں موسیٰ کی اور ریحام کی. So he had gone to the office. اسی طرح similarly آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے پیرالل میں دیکھ رہے ہیں کہ جو معصوم ہے وہ کمرے میں بند ہے تھرو آؤٹ, ماں کھانا لے کے. بیچ میں رینڈملی سیکنڈ ایپیسوڈ کے شروع کے سین میں وہاں پہ وہ فیض ہوتا ہے, فیض یا جو بھی زہیر ہوتا ہے, زیبی معصومہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, ان کی بات ہو رہی ہوتی ہے. کٹ ٹو ایک دم وہ سین ختم ہو جاتا ہے, پھر ہم واپس آ جاتے ہیں کہ معصومہ تم نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا. تو یہ کنٹینیوٹی کے مسئلے, ایموشنل کنٹینیوٹی. ایون مومل کے داخل ہونے کے کمرے تک جانے تک اس کی سویٹر اور اسکارف بدل گیا ہوتا ہے, تو وہ ہے ایشوز تھے, کنٹینیوٹی کے تو ایشوز ہیں. تو بات یہ کہ اتنا ایک دم سے وہ جو ایموشن آپ کو ہٹ کرتا ہے وہ ایک دم ایسے فزل آؤٹ کر جاتا ہے کہ یار اچھا دیکھتے ہوئے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یار کہ میں اب ایکٹر کا وہ والا ایموشن سے ریلیٹ کروں یا میں میری دماغ کی سپیڈ کی پروسیسنگ کی سپیڈ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ اتنا. لیکن میں نے ٹیک اوے کیا لیا ہے, میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ ٹیک اوے میرا ایسے یہ تھا کہ جو ٹی ٹی ہے نا, اور فار اے مین اسپیشلی ان ٹی ٹیز پوزیشن, آئی ایم ناٹ سیئنگ ایوری مین, ایک تو یہ گریف بہت بڑا ہے, اولاد کو لوز کرنا, اس کے ساتھ اوپر سے اس پہ گلٹ بھی ہے, بندے پہ گریف بھی ہے, گلٹ بھی ہے, اس کے بوجھ تلے وہ دبا ہوا ہے. لیکن پھر بھی for this man, and I'm saying this particular man, life is not stopping. وہ دفتر بھی جا رہا ہے, وہ اس کے کام بھی کر رہا ہے. اب جو ماموں نے کہا ہے کہ تمہیں اس بچے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, he is thinking about it کہ ٹھیک ہے یار میرے تو یہی وارث رہ گیا نا, اور تو کوئی نہیں ہے, وہ کرے. اس کی لائف رک نہیں رہی ہے, اس کی لائف چلتی رہے گی, اور شاید صحیح بھی چلتی رہے. آئی تھنک نیت یہی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں, بٹ وہ ایکسپریس نہیں ہوئی اسی طرح. اور جہاں ماں کی بات ہے وہ ختم ہے, ایوری تھنگ از فنشڈ. اس نے کہا میں تو مر گئی ہوں, وہ نہیں مرا ابھی, لیکن ٹی ٹی. میں نے یہ اس سے نتیجہ نکالا ان 2 قسطوں سے. اچھا, میرا نا ان 2 قسطوں سے ٹیک اوے تھوڑا مختلف تھا. تھوڑی سی یہ ٹریگرنگ کانورسیشن ہے, تو میں پیشگی معذرت آپ سے چاہتا ہوں. اور دوسرا میں یہ ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ان نو وے
my intention is to be insensitive towards people who have either previously harmed themselves یا آگے بھی اس طرح کے ایشو سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پہ they might end up harming themselves. I have a lot of care and concern for them. But یہ میرے دماغ میں آئی ایک سوچ، تو اس لیے میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں. When somebody harms themselves, and whatever the reason may be, and of course most of the times, it's majority of the times, it stems from a very, very serious mental health issue. Ji. Is it right to blame other people for somebody else's actions? Like we see now that, of course, Masooma is also in trauma. It's just a thought that hit me. She's blaming Momal also. Momal is kind of blaming her father also. Masooma is Reham. Sorry. نہیں مومل کو کر رہی ہے نا. ریحام از بلیمنگ مومل ان ٹرن از بلیمنگ ہر فادر. یہ کانورسیشن کب حصہ بننی چاہیے ڈسکشن کا کہ یار کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جس شخص نے یہ فیصلہ کیا، فیصلہ تو بہرحال اس کا تھا. شور آپ کی جو سپورٹ سسٹم ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، سگنیفیکنٹ رول ہوتا ہے. بٹ کین وی ریئلی شفٹ blame for a person's action regardless of how severely impacted their mental health was to other people? Can we actually, shift blame or focus on other people? In this case we can, because we had a perfectly sane and perfectly average happy individual. Uski mental health effect hi in circumstances se hui hai. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی انڈیکیشن نہیں تھی کہ ٹی ٹی کی شادی کرنے سے پہلے یا برے برتاؤ سے پہلے یا تھپڑ مارنے سے پہلے بھی موسیٰ کے کوئی مینٹل ہیلتھ ایشوز تھے. اگر وہ ہوتے تو میں کہتی کہ یار دیز ور جسٹ ٹریگرز، بٹ دیز ور دا کاز فار ہز مینٹل ہیلتھ. So yeah, they are to be blamed. Cause for mental health, yeah. Of course, very, very serious conversation. Yeah. But cause for mental health, then the mental health leading to somebody hurting themselves. You understand what I'm saying? So کسی نے نہ ٹی ٹی نے نہ کسی اور نے میرے خیال میں یا نہ معصومہ نے ایون انٹینشن یہ تھی کہ یار the boy will end up hurting himself to this extent. Yeah. So in that scenario, it's just a thought that came to me کہ یار کہ how does society deal with this and how what is the right way to go? But I feel that's why human beings should be sensitive to each other. اور خاص طور پر جہاں پہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، وہاں وہ کہتے ہیں نا ٹی ٹی کو تو کاش تم یہ نہ کرتے، اتنے ابھی جو چیز ہاں تو کاش تم یہ نہ کرتے اور اتنا اس کو پش نہ کرتے، اتنے ظالم نہ ہوتے اس کے ساتھ. تو ٹریگر تو بن گیا نا اس کے لیے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے موسیٰ نے تبھی کیا، وہ اس کا دماغ پھرا ہی تب جب اس کو اتنا ریجیکشن اور اتنا نگلیکٹ ملا باپ سے، اتنی بیٹریل ملی. اب یہی بیٹریل جو ہے وہ ریحام کو بھی ملی، اس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. So it also depends. کسی کے ایکسٹریم سٹیپ کے اوپر آمنا. بٹ حسن لوگ رسپانسبلٹی تو لیتے ہیں نا، گلٹ تو پھر از پارٹ آف اٹ. نہیں وہ ہے، میں کوئی گلٹ فیل کرا وہ صحیح ہے، لیکن میں ویسے بسمل سے ہٹ کے چلے اگر ہم بات کریں تو کسی کے بہت اس طرح کے ایکسٹریم ایکشن کے اوپر ایٹ واٹ پوائنٹ ڈو یو سے کہ یار کہ نہیں اس کا ڈائریکٹلی XYZ is responsible. Nobody is holding them accountable for it. It's not like it happens in real life. We know of people who جن ان کے اوپر کیس ہو جاتا ہے، پھر لوگوں کے اوپر کیس تک ہوا ہے، کسی نے اپنے ہاں ہوئے ہیں کیسز. Okay, I don't know then. I can't comment on that. مجھے نہیں، میں واقف نہیں ہوں اس چیز سے. سوئسائڈ ہمیں انڈیا فلم انڈسٹری میں ایک دو واقعات ہیں، میں زیادہ بٹ وہ تو وہ تھا نا کہ a lot of them were suffering from depression and then they were triggered to suicide. ہاں یہ ایک الگ conversation ہے. اگر آلریڈی کوئی سفر کر رہا ہے مینٹل اور آپ جان بوجھ آپ اس کو ایگزیکٹلی وہ اور چیز ہے، بٹ ان کی وجہ سے ہی اس کو مینٹل ہیلتھ ایشوز شروع ہوئے تھے، اس کی وجہ سے ہی وہ ڈپریس تھا. تو یہ ایک اور سچویشن ہے. سو آئی تھنک یہ دو فرق سچویشن. ہاں یہ آپ نے اچھا ایک کیا ہے کہ اگر کوئی آلریڈی ایشو سے ڈیل کر رہا ہے اور کچھ جانتے بوجھتے ہوئے ان کو ٹریگر کرتا ہے اور اس طرف کمپیل کرتا ہے، وہ تو ایک کرمنل میرے خیال میں چیز ہے. وہ تو ایک بٹ اگر کسی کے مینٹل ہیلتھ ایشوز کی طرف کنٹریبیوٹ کر رہا ہے جس کی وجہ سے ایونچولی وہ بندہ کوئی سیلف ہارم کر لیتا ہے، تو یہ بندہ گلٹی ضرور فیل کر سکتا ہے بٹ اونرس آئی تھنک رسپانسبل نہیں ہوتا. ہاں ایگزیکٹلی گلٹی فیل کر سکتا ہے، رسپانسبل ڈیتھ کا اونرس شاید نہ آئے. ڈیتھ کا اونرس شاید نہیں آئے. مگر یہ کہ انٹرسٹنگ تھی دونوں، ایموشنل بہت تھیں دونوں قسطیں.
اور حریم کی پرفارمنس مجھے کنسسٹنٹ لگی. ایبسلیوٹلی بہت اچھی پرفارمنس تھی. اور پچھلی قسطوں میں جو ہم دیکھ رہے ہیں حریم کی پرفارمنس میں مجھے کنٹینیوٹی کا مسئلہ. آئی ایم ویری گلیڈ کہ جو اس کا چھوٹا سا ایک فیز تھا کہ میری وجہ سے وہ مر گیا, ماں مر گیا, وہ جو ہم دیکھ رہے تھے کہ ہائے اس کو اب یہ دکھائیں گے کہ شیز ریڈیم ہوتے تھے, دکھائیں گے, ایسا کچھ نہیں تھا. فٹافٹ وہ کہتی میرا شوہر جو ہے وہ تو میرا ہسبینڈ گاڑیاں کھڑی کر دے آپ کے پیٹرول سے زیادہ. اس کے ڈائلاگ تھا کسی اور کا تھا, تو تم جو ہو اب سمجھ سکے اپنے آپ کو. That track unfortunately is very very excessive. زہیب والا پوری اس کی والدہ کے ساتھ اب زہیب کی شادی ہونا, اس کی مٹھائی لے کے آنا, اس کا سارا مطلب اس کی کیا ضرورت تھی, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کی کیا ضرورت تھی اس پورے ٹریک کی. There is absolutely no, unless کہ بچہ ہونے کے بعد بھی ٹی ٹی طلاق دے اور زہیب ایکسیپٹ کر لے اس کو, تو کوئی اس کا مقصد ہو اسٹوری میں ابھی تو کوئی سمجھ نہیں آ رہا. ابھی تو لڑائی بھی ہوگی نا ان کی, جو اس نے کہا ہے کہ ہمارے لیے مر گئے ہیں وہ لوگ, ختم ہو گئے ہیں. اس کے بارے میں آپ کو کیا خیال ہے کہ جو اب وہ پریگننٹ ہو گئی ہے, اس کا بچہ ہونے والا ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ ٹٹ فور ٹیٹ ہونا ہے. نہیں وہ ہونا چاہیے. کیا ٹی ٹی کو کیا بہیو کرنا چاہیے, ٹی جی کو اب کیا کرنا چاہیے؟ آئی تھنک ماموں نے سین ایڈوائس دی ہے. ہاں, ایک بچہ تو تمہارا چلا گیا, اب ایک دوسرا تمہیں مل رہا ہے, اور تمہیں اس کو اور اس کی ماں کو اس گھر میں نہیں لانا چاہیے. لیکن مگر بات انہوں نے بہت فضول کی. کیا انہوں نے کہا کہ تمہارا اللہ جو ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا, تمہیں اس نے کمپنسیٹ کر دیا. اللہ کسی کے ساتھ نہیں کرتا, انسان خود کے ساتھ کرتا ہے. لیکن ریحام نے تو کوئی زیادتی نہیں کی ہے. یہ میرے خیال ہے تھوڑا سا فضول ڈائلاگ تھا. ریحام نے تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی, اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کی تو کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. تو یہ کہنا, آپ یہ سوچیں نا ایک سیکنڈ کے لیے کہ ایک عورت ہے, اس کا میاں دوسری شادی کر لیتا ہے, اس ٹراما کی وجہ سے اس عورت کا بچہ اپنے آپ کو مار دیتا ہے جی, اور پھر اس کا میاں جو دوسری بیوی کا بچہ اس کو گھر میں لے آتا ہے, یا اس کو اون کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ دس از اے ویری ویری ٹرکی سچویشن, اٹس اے ویری سینسٹیو سچویشن, اٹس اے ویری ڈیلیکیٹ سچویشن. وہی تو میں کہہ رہی ہوں. سو فار ریحام ٹو I don't know how Reham would deal with this situation. I don't know how any woman would. میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ یہ ڈائلاگ صحیح نہیں تھا, بیکاز ریحام کی تو غم کا اور اس دکھ کا کوئی کمپنسیشن نہیں ہو سکتا. ہاں, unless آپ یہ بولیں کہ ریحام بھی یہ بچہ گود لے لے یا لینے کو تیار ہوگی. It crossed my mind کہ ٹی ٹی کہہ کے تمہیں تو طلاق دوں گا اور بچہ میں لے رہا ہوں. اگر معصومہ مر جائے اور ٹی ٹی اور مرے نہیں, معصومہ کی موت نہیں چاہتا کوئی بھی. نہیں بھائی نہیں, موت ایکسیپٹیبل. مجھے لگ رہا ہے شاید جائے, مجھے نہیں پتا, لیکن کیونکہ ریحام کا بچہ, ریحام بینگ اے مدر, اس کا ہوا ہے. مطلب ہے کہ کارما تو یہی ہے, پھر کارما تو یہی ہے. لیکن ایک یہ بھی رخ ہے کہ یار کہ ریحام کا بچہ چلا گیا ہے, لیکن یہ بچہ اس بچے کی کمپنسیشن میں ریحام تک پہنچ جائے گی. نہیں, ریحام کیوں ایکسیپٹ کرے گی اس کا معصومہ کا بچہ؟ نہیں کرے گی. Why would she accept اپنی سوتن کا بچہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. Exactly, بالکل بھی نہیں کرے گی. یہ مگر انٹرسٹنگ ٹویسٹ تھی یہ. مطلب it all depends on how this will conclude now. ہاں, absolutely. But it was an interesting episode. Yeah. But again, I mean, I'm not interested in Zohaib at all. I don't know why that track is introduced, and also Momal's track should also now finish because I mean it's over. I think it has, and yeah, it's over. Sort of closure. بالکل. Moving on to Najeed, then اقتدار. جی ہاں, شادی پچھلی قسط میں ہم نے دیکھ لی تھی کہ کس موڑ جاتی ہے. I have to say, کیونکہ ہم انٹرو میں یہ بات ریویل کر چکے ہیں کہ یہ سوال میں نے پوچھا ان سے کہ یار کہ کیا چل رہا ہے شاہ نواز کے دماغ میں, تو وہ جو جواب دیا ہے علی نے, میں اس سے بھی کنونس نہیں ہوا. نہیں کنونسنگ تھا ہی نہیں. ہاں, علی کو خود بھی نہیں پتا. میرے خیال میں اس وقت کوئی یہ نہیں فگر آؤٹ کر سکتا کہ شاہ نواز کے دماغ میں ایکچولی چل کیا رہا ہے. شاہ نواز نے جو پوری رات گزاری ہسپتال میں عمل کے سرحانے, صبح جب وہ اٹھی تو اس نے کہا تم میری کزن ہو, میری دوست ہو, ظاہری بات ہے میں نے تم کرنا تھا تمہارا خیال. پھر شاہ نواز کہیں گیا, چینج وینج کر کے نہا دھو کے جب گھر آتا ہے, کہیں اور سے نہا دھو کے گھر آتا ہے, تو اس کی ساس اور جو سالی ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں. تو کہتا ہے آپ لوگ کیسے یہاں پہ؟ تو کہتا ہے ہم ناشتہ لے کے آئے ہیں. تو وہ کہتا ہے ان کو بٹھاؤ یار جا کے. میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس موڑ پہ. گارڈوں کو یہ تو پتا ہے کہ صاحب کی شادی ہو گئی, جی صاحب کی ایک ادھر بیوی ہیں, جی, بیوی کے پاس کیا اتھارٹی نہیں ہے کسی کو ان اینڈ آؤٹ کرنے کی؟ بالکل ہونی چاہیے. تو گارڈوں نے کیوں نہ پوچھا؟
نہیں گارڈوں نے پوچھا, انہوں نے بتایا کیوں نہیں, ماں سے پوچھا کہ آپ نے گیٹ پہ کیا کہا کہ ہم شاہ نواز شاہ کو ملنے آئے ہیں, انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں. اچھا آئی مسٹ سے اس کا جو مس شاہ ہیں انہوں نے صحیح جواب دیا. سمن شاہ بالکل صحیح انہوں نے کہا آئی ایم سوری گارڈز کو اجازت نہیں ہے جب تک انٹری نہ ہو جائے چاہے کوئی بھی ہو. بالکل میں ان کے ساتھ اتفاق. مس سمن شاہ نے اس کو صحیح کیا, جسٹیفائی کیا انہوں نے. دیکھیں بڑی تمیز سے کہا کہ بچہ ماں آئی ہیں, بٹھاؤ ان کو, ساتھ ناشتہ کرو, میری میٹنگز ہیں, آئی ہیو ٹو گو. انہوں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی, اور انہوں نے ایکسپلین بھی کیا. انہوں نے کہا کہ سوری اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو نوکری پیشہ لوگ ہیں, ان کو اجازت نہیں کہ جب تک انٹری نہ ہو کسی کو نہیں آنے دینا. یہ انہوں نے کہا کہ آئندہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, جب آپ کو ملنے کا دل چاہے اپنی بیٹی کو فون کریں, وہ آ جائے گی آپ کے پاس. یہ انہوں نے کہا. Yeah, I have to say good performance by Rubina. I'm enjoying it immensely. I think she's very good at that, Saman Shah. ایک تو I'm loving her style. I think her styling is on point, as you'd see a very, very, with it politician. ان کی پرفارمنس بھی بہت اچھی ہے, and she's completely fit into the role. تو انہوں نے جو بات کی کہ I'm happy seeing her in these kinds of because last time I didn't really enjoy ان کا وہ جو تھا بے حد میں. ہاں سو وہی بات ہے نا کہ انہوں نے بات بالکل ٹھیک کی کہ گارڈس کو اجازت نہیں ہے اور ہر چیز. اور میں بلکہ I was a bit sort of like thinking کہ یہ اس کی میرو کی امی کا بہن کا کیا ریئیکشن آ رہا ہے. ایسے انہوں نے ریئیکٹ کرنا تھا نا, ایسے کر کے کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا بات کر دی. تال نہیں یاد آئی آپ کو؟ نہیں پتہ نہیں کہاں سے فلمیں نکال لیتے ہیں. تال میں آپ کو یاد نہیں ہے فیمسلی جب وہ گاؤں سے آتے ہیں ایشوریا اور اس کا باپ, تو امریش پوری صاحب کہتے ہیں ان کو بٹھاؤ, نہیں امریش پوری نہیں, ان کے وہ جو خاتون ہوتی ہیں دوسری جن کی لگتی ہے ایشوریا سے, وہ کہتے ہیں ان کو بٹھاؤ باہر, تو باہر گارڈ ان کو بٹھا دیتا ہے, پھر کوئی اور آتا ہے پھر ان کو تھوڑا سا اندر لے کے. ایسا کچھ نہیں ہوا لیکن پھر شام کو وہ اندر آتے ہیں جب, تو پھر وہ جو ایشوریا کا باپ ہوتا ہے وہ امریش پوری کو چماٹ مار دیتا ہے, تو وہ دیکھ لیتا ہے اکشے کھنہ, وہ خالی صرف وہ پارٹ دیکھتا ہے جہاں پہ ایشوریا کا باپ اس کو چماٹ مارتا ہے. خیر anyway بڑی آپ کی میموری ہے, بڑی کمال کی فلم ہے. ویل ڈن. میرے لیے میرے پاس آپ کے لیے ایک سوال پوچھے نا. جب مہرو کی امی اس کے ساتھ بیٹھتی ہیں ناشتہ لا کے, جو کہ وہ شاپنگ بیگز میں ناشتہ لے کے آئی ہوتی ہیں, حلوہ پوری لائیں گے نا, کاغذ کے جو اندر کپڑوں والے بیگز ہوتے ہیں. اچھا نہیں, تو وہ اس کو پوچھتی ہیں کیسی ہو بیٹا, خوش تو ہو, شاہ نواز تمہارے ساتھ ٹھیک تو ہے نا. ایک رات میں ایسا کیا مطلب ہے کہ اس کی شکل پہ نہیں نظر آ رہا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, ماں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. کون سا یہ بڑی مسٹری ہوتی ہے کہ جو اگلے دن جو بندہ پوچھتا ہے لڑکی سے کہ بیٹا خوش تو ہو نا, تو مطلب I find this such a weird question کہ بیٹا خوش تو ہونا. نہیں چلیں اگر خوشی کا ہوتا بھی ہے کہ پہلی رات کیسی گزری ہے, اس سے بیٹی کا بڑا پتہ چلتا ہے, خوش ہو کے نہیں ہو, اچھی گزری, یار پتہ لگ جاتا ہے کہ لڑکا جینٹل ہے یا ٹھیک ہے, اگریسو ہے, بدتمیز ہے, just to neutralize what you just said. But the thing is that بیٹی کی ایکسپریشن سے, شکل سے نہیں نظر آ رہا ان کو that she is completely lost and bewildered. وہ تو اس میں بھی اسی لیے بھی شاید ماں نے پوچھا کہ اٹ از انڈرسٹینڈیبل کہ بچی جو ہے اس کی نئی شادی ہوئی, شاید وہ گھر کو مس کر رہی ہے, شاید ماں کو مس کر رہی ہے, شاید فیملی کو مس کر رہی ہے. وہ پرابلم ہے یا کوئی اور پرابلم ہے کہ رات کو کچھ ایسا تو نہیں کچھ ہوا, اس نے کوئی معافی نامہ تو نہیں دے دیا تمہیں؟ مطلب ہے کہ کون سی یار what are the odds کہ وہ پہلی رات کو معافی نامہ دے گا, whatever. I found that really like what, یا اس نے کسی اور طرح سے تمہیں ہرٹ کرنے کی تو نہیں کوشش کی جس وجہ سے تم پریشان ہو, یا اس وجہ سے پریشان ہو کہ اچھا مس کر رہی ہو اپنی ماں کو اور فیملی کو. آئی تھنک فیئر کویسچن ہے. ٹھیک ہے جی, سمن شاہ کو مل جاتے ہیں جی 2 ٹکٹ, کیونکہ چیئرمین صاحب کہتے ہیں کہ آپ تو وائرل ہو گئی ہیں اور آپ نے تو ایک غریب لڑکی. اچھا یہ ٹویسٹ مجھے اچھا لگا, پتہ ہے کیونکہ سمن شاہ کا جو سڈن چینج ان بیہیویئر ہے نا ٹورڈز, وہ تو اسی لیے ہے نا کہ سیلفی لیٹس ٹیک اے سیلفی لے لو, کیونکہ وہ جتنی جو بھی ان کو مل رہا ہے, وہ خاتون گھر پہ بھی آئی ہیں, وہ یہی کہہ رہی ہے کہ یار کہ نہیں بلے بلے ہو گئی آپ کی. تو چیئرمین صاحب بھی فون کر رہے ہیں سمن شاہ کو, تو سمن شاہ کہہ رہی ہیں گڈ سین ہے. سو ادر دین مہرو اینڈ شاہ نواز شاہ, آئی ایم انٹرسٹڈ ان سمن شاہ ایز ویل. آئی ایم انجوائنگ دیٹ بیکاز سمن شاہ از میکنگ سینس. جو باقی ٹریکس ہیں نا انفارچونیٹلی وہ بڑے ٹیڈیس ہیں, پورا عروج کا اور اس کی ماں کا اور سب کا, رافع کا. میں ادھر نہیں جانا چاہتا, نہ جائیں. لیٹس کم بیک ٹو شاہ نواز اینڈ مہرو. اچھا ایک وہ سین پچھلے ایپیسوڈ میں اپریشیٹ کرنا بھول گیا تھا, کیونکہ ابھی ہماری بات ہوئی تو مجھے یاد آیا یار, یہ وہ جب پوری ان کی کانورسیشن ہوتی ہے اینڈ یہ جو مہرو ہے یہ اس کو بڑا جواب دیتی ہے, کہ تم کیسے طلاق دو گے, میں تمہاری انسیڈنٹ بجا دوں گی, سب کچھ. جب وہ چلا جاتا ہے کمرے سے باہر, جس طرح وہ سانس لیتی ہے, تو دیٹ واز ویری ویل ایکٹڈ بائی انمول. کہ ایک لڑکی ایسا نہیں ہے کہ وہ اسٹریس میں نہیں ہے, کہ وہ بندہ اس کو کہہ رہا ہے پہلے دن کے طلاق, ایسا نہیں ہے. تو وہ مجھے اچھا لگے اس طرح کے نوانسز. سملرلی اس بار جو ایک سین تھا, اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتا ہے بیڈ پہ گرا کے, اس کو کہتا ہے
वो करती है आ, तो वो आगे से मेहरू, फिर एकदम उस जोन में चला जाता है। यार ये क्या चल रहा है? मैंने यार शाहनवाज शादी मैंने समझ नहीं आती यार, वो दो किश्तियों का सवाल यार, दो किश्तियों में सवाल नहीं है। वो दिल में उसको पता है कि वो दिल में वो मोहब्बत करता है, हाँ, लेकिन अभी तक उसको पता नहीं, खुद भी नहीं पता उसको। किसको? शाहनवाज को पता है यार, उसको क्या बात कर रही है, उसको नहीं पता कि हर उसका आमना, हर उसका फ्लैट, वो जो इंस्टिंक्टिव हो रहा है ना उसके साथ। उसने अभी तक एक्नॉलेज नहीं किया कि उसको मेहरू से मोहब्बत है, लेकिन ये बड़ा बोंगा कैरेक्टर है। बताएं क्यों? बचपन की इसकी मंगनी थी अमल के साथ, अमल को इसने डिक्लेरेशंस ऑफ लव दिए, आई लव यू, तो मेरी मोहब्बत हो, अंगूठी भी पहनाई, यू नो, हम ये देखते रहे सीन सारे। उसके बाद चटपट इसने शादी कर ली मेहरू के साथ, ठीक है जी, और अमल को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया, उसका फ़ोन भी नहीं उठाया, ये भी कहा तुम इरिटेट करती हो, मुझे बदतमीज़ी भी की उसके साथ, ये वो हर चीज़। अब वो दोबारा टच हो गया अमल के साथ, पूरी रात गुजारी, शादी की अमल के सराहने, और फिर वो उसके साथ अपडेट्स पे भी जा रहा है, फ्लर्ट कर रहा है लिटरली उसके साथ। और जब मामू उसका गुस्सा करता है उस पर, लिटरली कहता है डोंट कम बैक, मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, तो क्या कहता है आगे से? चला आता घर। नहीं, क्यों मामू, मुझसे ऐसा क्या हुआ है जो मैंने कहा यार शाहनवाज बेटा तुमसे क्या हुआ? कहता मेरे से ऐसी क्या गलती हुई है? मैंने किया क्या है कि जो आप मेरे साथ मामू मैंने किया क्या है? मुझे क्या गलती हुई है कि जो आप मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं? मुझे क्यों निकाला? यार देखें, अब बात यह है कि शादी से पहले भी और अब शादी के बाद भी शाहनवाज जब भी अकेला बैठा हुआ होता है, वो सोच मेहरू के बारे में रहा होता है। ये बात सच है या नहीं? और वो एक बार इसमें आई थिंक वॉइस ओवर चला भी है कि जहाँ पे उसने कहा कि मैं अपना आप नहीं तुम्हें शो करना चाहता, या जो भी ये सब कुछ है। तो इस बात में मेरे ख्याल में हकीकत है कि मेहरू की तरफ उसका एक बड़ा पवित्र, गंगा से पवित्र इमोशन है उसका, साफ इमोशन, ठीक है। मेहरू उसको पता है कि उससे प्यार करती है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं रहेगी। अम्मा भी कह रही है शाहनवाज की कि यार तुम सेटिंग अपनी कर लो, तो शाहनवाज क्यों मेहरू से कतरा रहा है? इसका जवाब आपको मिलेगा जब आप राम स्क्वायर देखेंगे। ये सवाल क्योंकि मैंने पूछा उन लोगों से, तो मैं आपको भी नहीं बताऊंगा कि उन्होंने क्या जवाब दिया, लेकिन ये बात मुझे अभी की मैं किस्त में आपको कह रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही जी कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसको यार वो है सदफ कॉम्प्लेक्स। शाहनवाज शाह has a Sadaf phenomena. He's pulling a Sadaf on us. एक्सप्लेन करें इसको, एक्सप्लेन करें। इसीलिए कि सदफ जो है, there is no reason for her not to marry बिलाल अब्दुल्ला। हर मोड़ पे वो उसको कहती है, मगर शादी वो अमार से करती है। Similarly, शाहनवाज has no reason not to be nice to her and loving to her and छावरोफy her with love, but he's not. समझ ही नहीं आती why he's pulling a सदफ। अच्छा, अब 100 बातों की एक बात जो हम हर बार कहते हैं, हर हफ्ते कहते हैं, बार बार कहते हैं मेरे ख्याल में, और करते रहेंगे जब तक इक़्तिदार हम देख रहे हैं, और जब तक आप लोग इक़्तिदार देख रहे हैं, और जब तक आप लोगों ने हमें भी बोला हुआ कि सारे इक़्तिदार देखें, उसमें आई थिंक क्रेडिट जाता है शाहनवाज, मेहरू और ज़ाहिर है अली और अनमोल को। जी, अली और अनमोल ने जिस तरह से अपने किरदार, और क्योंकि अब थोड़ा सा हमें प्रोसेस भी समझ आया आज, सॉरी बार बार हम रेफर करें क्योंकि अभी हमारी वो कॉन्वर्सेशन हुई है, तो मेरा इंटरव्यू तो आपको कल मिल जाएगा। तो इंटरव्यू आमना का आपको अली रज़ा के साथ कल मिल जाएगा, तो वो बातें सारी फ्रेश हैं हमारे दिमाग में, तो इसलिए हम रेफर कर रहे हैं थोड़ा सा। तो मुझे उनके लिए बड़ी अप्रिसिएशन है कि जिस तरह से वो उन लोगों ने अपने किरदारों को ओनरशिप के साथ किया है, बनाया है। देखिए आमना, केमिस्ट्री के ऊपर बहुत सारे ड्रामे चलते हैं। केमिस्ट्री क्रिएट कैसे होती है ये किसी को नहीं पता, क्रिएट होने के बाद सस्टेन करना उसको, वो इंटायरली एक्टर्स के ऊपर आ जाता है। बिल्कुल। तो क्योंकि अभी तक हमें पता है कि शूट हो रहा है, एपिसोड्स वो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर, जो उसको वो सस्टेन और मेंटेन कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि चले ऑडियंस को पसंद आ गया एक कपल, अब आपके ड्रामे में चाहे जितने भी फ्लॉज हों, ऑडियंस अगर आपकी वजह से ड्रामा देख रही है, आपके ऊपर इट्स अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी। आप कैसे उसको सस्टेन करेंगे, आप कैसे हर सीन के बाद एक और बेहतर सीन डिलीवर करेंगे कि ऑडियंस ना डिसअपॉइंट हो या ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस मीट हो। इट्स अ ह्यूज ओनस। एब्सोल्युटली। तो उस पे वो लोग डिलीवर कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन ये दोनों वो डिलीवर करना छोड़ेंगे ना, फिर इक़्तिदार पूरी तरह से मुझे लगता है बैठ जाएगा। खैर नहीं छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे? नहीं होता है ना, एक पॉइंट के बाद आप क्या करें, अब और क्या करें, ये सीन भी हो गया, वो सीन भी हो गया, ये कहानी किधर लेके जाएंगे, क्या करेंगे। तो ये बड़ा एक ट्रिकी सिचुएशन है इक़्तिदार को लेके। ठीक है, जैसे वो मरी जा रहे हैं,
यार ये बड़ा मम्मी के मैं कहती तुम लोग कब जा रहे हो, हॉलीडे पे जाओ, शादी हुई है। यार बड़ा अच्छा रुबीना अशरफ साहिबा को करती है, मैंने नोटिस किया। हॉलीडे पे जाओ बच्चा तुम्हारी, हाँ अभी तुम लोगों की नई नई शादी हुई है बच्चा, हॉलीडे पे जाओ तुम लोग, एंजॉय करो लाइफ को, यू नो क्या तुम लोग यहाँ बैठे हो अपनी पार्टी पर, जाओ एंजॉय लाइफ बेटा, लेके जाओ शाहनवाज, टिकट कटाओ। मगर फिर क्या, मैं मरी जा रही हूँ, मेरे साथ चलो। मैंने कहा यार वाई मस्ट, मुरबन जा रहे हैं मुरबन। हाँ। लेकिन चलो उनको लेके तो जा रहे हैं कहीं। हाँ तो वो जा रहे हैं हॉलीडे पे। कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारी चीजों की समझ नहीं आ रही नहीं इक़्तिदार में, जिनके जवाब एंजॉय हम फिर भी कर रहे हैं, लेकिन एंजॉय हम कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि आप लोगों को भी एंजॉय कर रहे हैं, तो चलो ठीक है। कभी कभी ब्रेनलेस रोमांस, कभी 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 रियली ब्रेनलेस रोमांस, ब्रेनलेस कॉमेडी तो सुना ना आपने? कभी कभी ब्रेनलेस रोमांस इस साल हमने देखे हैं एक दो, डांस करें बट अच्छी बात है, अच्छी बात है। बाकी कल आप आमना का इंटरव्यू देखेंगी अली रजा के साथ, बहुत सारे सवाल आपके जवाब आपको कल मिलेंगे, और फिर अनमोल, अली, आमना और मेरे साथ आप एक स्क्वायर टेबल देखेंगे अगले हफ्ते इंशाल्लाह। मजीद आपको उसमें मजीद आपको सवालों के जवाब मिलेंगे, जिसके बाद आपको शायद हौसला तसल्ली हो जाएगी, अच्छा ठीक है ये जो हो रहा है इक़्तिदार में ये क्यों हो रहा है जी। मूविंग ऑन टू आमना जी, देन मीम से मोहब्बत। ओके, नॉट सुन मेरे दिल, आते सुन मेरे दिल। अच्छा वहां से होते हुए आएंगे। फर्स्ट इम्प्रेशन, हर बार जो हर ड्रामे के बाद मैं आपसे सवाल पूछता हूँ आमना, क्या था आपका फर्स्ट इम्प्रेशन? मेरा ये था कि आई वॉज डिलाइटेड टू सी आहद बैक ऑन स्क्रीन, एंड आई थॉट दैट जो कैरेक्टर प्रेजेंट हुआ है हमें, जिसका मैं अभी तक नाम नहीं कैच कर सकी, लेकिन मुझे सिर्फ ये पता है कि वो पा है, एक सिंगल फादर का कैरेक्टर है, जिसका बच्चा है, जिसको ही इज़ डोटिंग ऑन हिज चाइल्ड एंड ही लिव्स इन दैट मैंशन विद हिज फादर। जो वो एक किरदार था उसने मुझे हुक किया, आई रियली एन्जॉयड इट। ये बड़ा एक अनकन्वेंशनल हमारे टेलीविज़न के लिए कैरेक्टर है, जो कि एक बाप बन के अपने बच्चे को पाल रहा है। सो आई वॉज डिलाइटेड टू सी आहद बैक ऑन द screen, and I thought that dynamic between Pa and Da, being the Dada played by Asif Raza Mir, and the little boy who obviously has a lot of trauma that he is suffering from, ये जो household था इसने मुझे हुक किया। I think it was very well played by the actors, it was very well delivered, and it was a very strong storyline. The other side of the drama, if you come to the girls' household, in this episode at least, unfortunately, I wasn't very impressed. मुझे ऐसा लगा कि I'm watching a Ramzan drama. पहली बात तो ये कि आपने 3 generations दिखा दी, आपने माँ बाप दिखाए, फिर उसके 3 generations गया. However, I was delighted to see Arshad Mahmood and Bayo back on screen, and so what a delightful couple they make. मतलब दादा दादी बहुत ही प्यारे दोनों, बहुत ही प्यारे। उनको देख के मतलब मैंने बहुत सी चीज़ें इसकी माफ़ कर दी उन दोनों को देख के। गुड टू सी नवीन नकवी बैक ऑन ड्रामा। मगर जहाँ तक दनानीर की बात आती है और उसका पूरा ट्रैक कि वो पढ़ना नहीं चाहती और वो FA कर चुकी है FSC, और अब वो 7वीं दफ़ा फ़ेल हुई है, तो मैं इससे क्या नतीजा निकालूंगी? 25 साल की है, 18 पे आप FSC करते हैं और फिर 7 दफ़ा वो फ़ेल हुई है, तो 7 साल फ़ेल होती रही है। 7 एग्जाम्स फेल किए उसने, 7 बार नहीं फेल हुई। मुझे ये समझ आई कि 7 एग्जाम्स थे एंट्रेंस के, वो उसने फेल किए। ओके, सो देन शी इज़ 19-20 ईयर्स ओल्ड। 7 उसने वो फेल किए हैं, वो नहीं पढ़ना चाहती, ज़बरदस्ती उसको इलेक्ट्रिकल करा रहे हैं, इंजीनियरिंग करा रहे हैं, वो नहीं करना चाहती, फिर वो निकल जाती है, फिर पर एग्ज़ाम भी नहीं दे। वो मेरे लिए वो ज़रा सा इट वाज चैलेंजिंग माई इंटेलिजेंस। और बीच में ये भी हुआ है कि जो आहद का कैरेक्टर है, ही इज़ सेट टू बी मैरिड टू अ गर्ल कॉल्ड सबीका, जो बाप कहता भी है कि घर की में खामोशी गूंजती है और मान ले आओ, सबीका से कर लो शादी, तो कहते ठीक है। सो ये था। सो ये वन ट्रैक आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, वेरी हैप्पी। द अदर वन, एज मच एज आई एम फॉन्ड ऑफ ऑल दीज एक्टर्स, दैट फॉर मी पर्सनली ऑन अ लेवल इट वॉज अ बिट टायरिंग फॉर मी टू बिलीव देम दैट ये ऐसे ही हैं चुलबुले से हर वक्त, बिकॉज बहुत ज़्यादा फ़र्क था दोनों हाउस होल्ड्स में। इट्स नॉट कि पूरे ड्रामे की टोन ऐसी है, बहुत फ़र्क था दोनों चीज़ों में, और दैट्स अ पर्पस आई एम अज्यूमिंग। आई हैव सेड टू मच जी फॉर अ फर्स्ट इम्प्रेशन।
at the risk of, because usually जब break episode आती है हम बहुत कुछ कह देते हैं, फिर 5-6 episode बाद हमारा opinion change हो जाता है, तो ये वो, but I'm still gonna say it. I enjoyed Meem Se Mohabbat in its entirety, and I enjoyed it a lot. Okay. Of course, number one, I am very happy to see Ahad back on screen. We have been very fond of Ahad as an actor, और उनके अभी तक ज़्यादातर ड्रामे हमने आहद के देखे हैं, रिव्यू किए, उनके काम को पसंद किया है. सारे देखे हैं मेरे ख्याल है. सारे देखे हैं. और द फैक्ट दैट ही टेक्स हिज टाइम टू पिक अ कैरेक्टर, तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि कोई भी किरदार आहद नहीं कर लेंगे. नहीं, जो करेंगे अच्छा काम करेंगे, अच्छा किरदार करेंगे, मेहनत के साथ करेंगे. सो वो एक एक्सपेक्टेशन है. फिर आहद को पहली बार आसिफ रज़ा मीर साहब के साथ देखना स्क्रीन में, फादर सन को, रियल लाइफ फादर सन को, वो एक बड़ी खुशाइंद बात थी. मैंने टीज़र देखे थे, लेकिन मैंने उससे ये इन्फर नहीं किया था कि आहद इज प्लेइंग अ यंग फादर. तो वो जो बच्चे के साथ डायनामिक है आहद ने जो क्रिएट की है, जैसे आपने भी कहा, वो मुझे बहुत अच्छी थी. मुझे बहुत अच्छी लगी. एंड आई वांट टू गिव अ स्पेशल शाउट आउट टू दैट लिटिल बॉय. आई हैव नॉट बीन एबल टू ग्रास्प हिज नेम एज येट, बट डिलाइटफुल परफॉर्मेंस बाय दैट बॉय. इज अ यंग बॉय. और अब I don't know if that boy has that speech impediment. I hope not, because I think he can say certain words. No, I think as the character has trauma, speech trauma hai usko. हाँ, but doctor say he's going to get better. हाँ. So if the character does get better, that means the child, mashallah. Yeah. Of course. So good performance. Very to cute. Expect that from a young child. कि यार आपने इतनी बात करनी है, मतलब monosyllabic answers दे रहा है. आंसर देना है, और बच्चे पा या दा, और एक्सप्रेशन, स्पेशली आखिरी सीन में जब वो कहानी उसको पढ़ रहा होता है बुक, और फिर वो कहता है माँ. It was beautiful. बहुत खूबसूरत. Very well performed. बिस्तर में उसको कहानी डकलिंग्स की सुना रहा होता है, बहुत अच्छा था. Very well performed and very well executed. Yes. तो वो पार्ट तो जैसे आपको भी बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा मुझे दूसरा पार्ट भी बहुत पसंद आया. ठीक है. आई थिंक ये मेरी और आपकी एक पर्सनालिटी का थोड़ा सा फर्क भी है. अक्सर हमें वो होता है, 22 कदम में भी आपको हरीम का किरदार थोड़ा सा लगता था कि थोड़ा ज्यादा है. मुझे एक्चुअली लगा कि दनानीर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. 2-3 ऐसे इंस्टेंसेस थे, मैंने रुक के वापस मैंने कहा यार ये, क्योंकि दनानीर we've been following her work since Sinf-e Ahan. I think I interviewed her जब Sinf-e Ahan शुरू हुआ था, और तब तक दनानीर को एज एन एक्टर इतना शायद रिकग्निशन नहीं मिलती थी, बिकॉज वो जो उनकी रील बड़ी वायरल हुई थी. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक दनानीर हैज प्रूवन दैट शी इज अ गुड एक्टर ऑल्सो. क्योंकि एक्टिंग स्किल होना एक चीज है, ज्यादातर जो सोशल मीडिया से आते हैं सेंसेशंस, वो एक्टिंग में इतना नाम नहीं कर पाते. तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि दनानीर को एक्टिंग आती है. अब आपको एक एग्जांपल दूं, एक सीन था व्हेन द मदर सेज कि तुम्हारी आंखों में तो शर्म नहीं है, एंड शी डज दिस विद हर आईज. इट्स सच अ क्यूट एक्सप्रेशन. आई लाइक, यू नो, एक वो था जब जरार का जो कैरेक्टर है, वो कहता है कि तुम ऊंचाई पे जाओगी जब छलांग लगोगे और आते आते डस गिरोगी. तो उसने एक ऐसे हल्का सा सिर्फ वो किया उसके मैच करके. दिस लिटिल नुआंसेस. अच्छा, वो ट्रैक मुझे पसंद है. वो बड़ा स्टीरियोटाइप तोड़ा है कि बच्ची जो है वो पुप्पी से इतनी क्लोज है. हाँ, वो मुझे अच्छा लगा. पुप्पी के साथ जो सीन थे बर्गर खा के, और वो मुझे अच्छा लगा. दनानीर की अब देखें ये जो किरदार है, हालांकि आप थोड़ा सा कह रही हैं कि थोड़ा सा यू नो बिट आउट देयर है, मुझे नहीं पता आप परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही है या राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. मैं राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ. बट इसमें बहुत ऐसा मुझे लगता है मार्जिन और रूम था जहां पे ये कोई एक्टर इस किरदार को अनोइंग बनाता था, या ओटीटी करके ना उसको करता था यार के बंदे को होता कि क्या करिए. बट आई थिंक क्रेडिट टू दनानीर, एंड ये मेरा, मुझे नहीं पता आप लोगों का सबका क्या पर्सपेक्टिव है, कि दनानीर ने क्योंकि उसको बड़े नेचुरली परफॉर्म किया, तो वो आपको ओटीटी नहीं लगता. मुझे थोड़ा सा लगा था. मुझे नहीं लगा. अगेन वही बात है कि मेरा और आपका डिफरेंट टेम्परामेंट है. मुझे थोड़ा सा लगा था, लेकिन मैं बिल्कुल उसको राइट ऑफ नहीं कर रही, बिकॉज आई कैन अप्रिशिएट दनानीर एज एन एक्टर एंड परफॉर्मर. हम हमेशा तारीफ़ की है. मोहब्बत गुमशुदा में शी वाज वेरी गुड, वेरी नेचुरल. मुझे उम्मीद है कि जब ये ट्रैक थोड़ा सा इवॉल्व करेगा और थोड़ा सा इसका आगे आर्क बढ़ेगा, और ख़ास तौर पर जब ये आहत के कैरेक्टर के साथ मिलेगा तो ये सेटल डाउन करेगा. मेरे ख्याल में ये तो अपनी एनर्जी उधर लेके जाएगा किरदार. दैट उसका मकसद तो ये ना दोनों का जरा सा सेटल होगा. उसका जरा बढ़ेगा, इसका कम होगा, तो ये दोनों बैलेंस बड़ा अच्छा बनेगा. दैट इज द आग एंड पानी दैट वी सॉ इन द टीजर्स. तो वो आई एम इंटरेस्टेड इन दैट कि वो डायनामिक क्या क्रिएट होगा.
لیکن آف کورس جہاں تک پہلی کس کی بات ہے, there were a lot of plus points in the first episode. And آپ نے بیو کی بات کی, بیو کے ہم سارے فین ہیں, ہمیشہ سے ہیں. ارشد صاحب کو دیکھ کے بڑا اچھا لگا, بڑے لمبے عرصے کے بعد. اور ان کا ریلیشن شپ بڑا اچھا ہے, وہ شعر و شاعری کر رہے ہیں, وہ بھی شعر میں جواب دے رہے ہیں. ایگزیکٹلی, وہ بہت اچھا. اوور آل مجھے نا ایک یہ بھی ہوا کہ یار ٹھیک ہے ہم تھوڑا سا نا رمضان میں ہی کیوں لائٹ ہارٹیڈ اس طرح کی دیکھتے ہیں. ایک بچی ہے, ٹھیک ہے, شوق ہے, چنچل ہے, گاڑی چلا رہی ہے, یوں یوں جو بھی کر رہی ہے, گول گپے کھا رہی ہے دوستوں کے ساتھ, ایگزام میں فیل ہو گئی ہے لیکن ناچ رہی ہے کہ میں نے نہیں پڑھائی کرنی. مجھے اچھا لگا, کیوٹ لگا سب کچھ. اگر یہ کنٹینیوسلی ہر ایپیسوڈ میں ہوتے ہی رہا, آپ اگر 15-20 ایپیسوڈ میں, 10 ایپیسوڈ میں, تو شاید پھر میں بھی ایک پوائنٹ پہ کہوں یار کہ بہت زیادہ ہو گیا, بالکل ٹون ڈاؤن کرنے کی ضرورت. بٹ پہلی کس کی حد تک جب آپ نے کیریکٹر انٹروڈیوس کرانا ہے اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ یہ کردار ایسا ہے, اس حد تک آئی ایم فائن. باقی میں علی حسن کو شاؤٹ آؤٹ دینا چاہوں گا ایز اے ڈائریکٹر. آپ نے کہا رمضان ڈرامے کی وائب تھی, اسپیشلی جو آخری سین تھا دونوں پھپھا اور پھپھی کا, تو مجھے کہیں کہیں پہ ہوا کہ یار ہاں ٹھیک ہے ہم اس زون میں چلے گئے. But maybe that is also the demand of this script. I don't know. But overall اگر میں دیکھوں تو ایک تو وہ گھر بڑا خوبصورت ہے یار, ماشاء اللہ, اللہ مبارک کرے جس کا بھی وہ گھر ہے. I think یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے, رد میں دیکھا تھا یہ کام. میرے خیال ہے جب کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ پیچھے سے ماشاء اللہ یار, ماشاء اللہ, اللہ مبارک کرے جس کا بھی گھر ہے, بہت خوبصورت گھر ہے. بٹ یو نو ویژول جو تھا, ایک وہ دنانیر کا اوپر سے جو شاٹ تھا, وہ جو آ رہی ہے ہاتھ میں چپلیں پکڑے, دیوار کے پیچھے سے جو شاٹس تھے وہ اچھے لگے مجھے تھوڑا سا نا. تو یہ ہے محنت ہوئی ہوئی ہے, ایسا نہیں ہے کہ جلدی میں یا ایسے ریل پیل میں, سب کا لگ رہا تھا. جو فرحت اشتیاق کی رائٹنگ ہے, فرحت اشتیاق میں ظاہر بات ہے امید تو بہت. دیکھیں فرحت اشتیاق آ رہی ہیں کبھی میں کبھی تم کے بعد, جی بالکل, یا یہ ڈرامہ کبھی میں کبھی تم کے بعد آ رہا ہوں کا, تو اب فرحت اشتیاق سے تو مونیومنٹل ایکسپیکٹیشن ایبسلیوٹلی, تو یہ تو گوز وداؤٹ سیئنگ. اور کیونکہ اتنا بڑا ان کا نام ہے تو ایکسپیکٹیشن بھی اتنی زیادہ ہے, تو اس لیے پہلی ایپیسوڈ میں نے انجوائے. ایک جو بھی چیز ہوتی ہے نا کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ یار رائٹر یہ ہے یا کاسٹ میں یہ لوگ ہیں, اچھا یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو پھر آپ جو چیزیں آپ کو باقی ڈراموں میں شاید لگیں کہ نہیں یار اس کی نہیں سمجھ آ رہی ہے, اس کی تک نہیں بن رہی, یہاں پہ آپ وہ تھوڑا سا لیوے دے دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا ہوگا. So I really enjoyed the first episode. ٹھیک ہے, I couldn't find any. I had mixed feelings about it, but I was definitely interested. ٹھیک ہے, for sure. آگے کیا ہوتا ہے یہ ہم دیکھ لیں گے, وہ ہم دیکھ لیں گے. باقی آپ لوگ بتائیں, آپ لوگوں کا کیا پرسپیکٹیو ہے جو دنانیر کا ٹریک ہے اس کے بارے میں. آپ کو کیا لگا, کہ آپ کو لگا کہ تھوڑا زیادہ چلبلا پن ہو گیا یا آپ نے انجوائے کیا؟ احد کا ٹریک آپ کو کیسا لگا؟ کہانی آپ کو کیا لگتا ہے, وہ والی نہیں جو میں ٹیزرز اور ٹریلرز میں آپ لوگوں کو پتہ ہوتی ہے پہلے سے, اس کے حوالے سے نہیں کہہ رہا, ویسے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کتنا انٹرسٹ لگا کہانی میں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. جیسے آپ نے کہا ایک سبیکا بھی ہے کوئی, اور ویری کلیورلی دے ڈنٹ شو ہر نیدر ان دا اپ کمنگ ٹیزر اور بفور. اگین او ایس ٹی ادھر ادھر کہیں ہو تو مجھے نہیں پتا, بٹ آئی ڈونٹ نو ہو سبیکا از. So interesting. And we also don't know what happened to the first wife. Absolutely. The mother. اور trauma ہے اس کے ساتھ, جس طرح بچہ کرکٹ کھیلنے کے لیے also do we know can't jump or he can't, he's afraid. So obviously there is some trauma attached to. Also are we sure the kid is his biological son? سگا بیٹا ہے. ہمیں کچھ نہیں پتا, لگ رہا ہے لیکن ہمیں کچھ نہیں پتا. There's a lot of mystery around it. اچھا ہے, اٹس گڈ. مجھے یہ پسند ہے ہمارے ڈراموں میں پہلی ایپیسوڈ میں نہیں آج کل بتا رہے, تھوڑا سا ٹائم لے کے چیزیں کھلتی ہیں. دیٹس گڈ, گڈ اسٹوری ٹیلنگ. اس سے پہلے کہ ہم موو آن کریں سن میرے دل پہ, میں بتانا چاہوں گی کہ میں نے, کیونکہ خیال تھا میرا کہ ہم تن من نیل و نیل بھی ریویو کریں گے, میں نے دیکھ لیا, اور آپ لوگ انتظار کیجیے, ہم وینسڈے کو ریویو کریں گے. آپ جاتی نہ کریں, میں نے نہیں دیکھا ہوا. میں کچھ بھی نہیں کہوں گی, میں صرف یہ کہوں گی کہ فینٹاسٹک رائٹنگ, میں صرف ایک بات کہوں گی, فار مصطفیٰ آفریدی, fantastic writing and such a sensitive subject handled brilliantly. اب آپ انتظار کیجیے وینسڈے کے ریویو کا. پورا تو ریویو کر دیا, بالکل بھی نہیں کیا. When does Mustafa Afridi not write brilliantly? Brilliant, بہت خوبصورت. ٹھیک ہے, moving on to سن میرے دل بارا. سچ بولوں, بول دوں سچ, بولوں سچ, یار میں نے 2 قسطیں بڑی انجوائے کی, میں نے بہت انجوائے کیا ان 2 قسطوں. میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو, مجھے اچھی لگی 2 قسطیں. پوچھیں کیوں؟ میری رائے نہیں لیں گے پہلے. اچھا آپ پہلے بتائیں.
یہ 2 قصے جو تھی نا بہاج کے نام یہ 2 قصے میں نے بہاج کے نام کی. immensely enjoyed them. اچھا you also enjoyed? Yes. I enjoyed them immensely. میں نے کہا مجھے کچھ ہو تو نہیں کیا. I really enjoyed these 2 episodes. And these 2 episodes کو enjoy کرنے ماں سوا one thing and I'm going to come to it. ماں سوا چیزیں ہیں. I'm going to, no, Bahaj سے related, the dance, I'm going to come to it. But other than the dance. We'll come to every little bit. But the thing is that Bahaj absolutely owned these 2 episodes. یہ 2 episodes کا جو joy تھا نا دیکھنے کا, وہ singular بلال عبداللہ کا جو پورا ایک تھا نا ایموشنل رولر کوسٹر جس پہ وہ چل رہا تھا, اس کو دیکھنے کا اتنا مزہ تھا. It was such a good performance. He looked so good in every frame. He had like except one. He had like 1, 2, 3, 4, 5, 6 wardrobe changes which I have written, and he looked fantastic. Except for one. No, he looked good in that as well. He's not a great dancer. That's fine, which is okay. Not everybody is, but he looked fantastic. The performance was fantastic. Your heart went out to him کہ بھئی کوئی اگر عاشق ہو تو ایسا ہو. اور مطلب ہے کہ he carried these 2 episodes on his shoulders. مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے ان 2 قسطوں میں. مجھے honestly نہیں پتا آگے کیا ہوگا آگے آنے والی قسطوں میں. Strangely ان 2 قسطوں میں مجھے سمجھ آ گئی کہ سن میرے دل کیا ہے. بتائیں. اینڈ آپ نے بالکل صحیح کہا, اور میری بھی یہ تھاٹ یہی تھی کہ these 2 episodes entirely belong to Bahaj. Entirely. میں نے نا اس بار 2 قسطوں کے بعد مجھے ایک تو وہ شدت سے احساس ہوا کہ یار کیوں ہم بہاج کو اتنا پسند کرتے ہیں اور بہاج سے ہمیں امیدیں کیوں ہیں, کیونکہ he is a bloody good actor. He is a very good actor. میں نے کیا کہا تھا, king of emotions. king of emotions. اچھا اگر آپ بہاج کا کردار دیکھیں, بلال عبداللہ کیا ہے, عشق ہے نا. ابھی احسن خان کا میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہیں آئی تھنک جاوید اختر کے ساتھ, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ڈراموں میں محبت دکھائی جاتی ہے. محبت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ کوئی آپ کا ہو جائے, عشق میں آپ کسی کے ہو جاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, یہ پتہ ہے ہمیں پہلے سے بات کیسے. تو بڑے ابھی تو یہ بلال عبداللہ عشق میں صدف کا ہو گیا ہے. اس کو جس طرح سے بہاج نے ایکسپریس کیا, ایموٹ کیا, بتایا, دکھایا, آگے مجھے اب میں وہ سوال نہیں پوچھوں گا کہ اس کو صدف سے کیوں ہے, بس ہے یار. نہیں وہ تو میں آپ کو پہلے کہا تھا کہ فینٹیسی ہے, آئی ایم رائڈنگ ود دی فینٹیسی. نہیں بٹ اس کو بلیویبل اور کنونسنگ میرے لیے بہاج نے بنایا, رائٹنگ نے نہیں بنایا. بیکاز نہیں رائٹنگ نے, ڈائریکشن نے نہیں بنایا, بہاج نے بنایا. اس میں ہے ڈائریکشن کا ہے, اس میں بہاج نے بنایا, اپنی آنکھوں سے ایموٹ کر کے بنایا. اچھا نہیں, میرے خیال ہے کہ ڈائریکشن کو کریڈٹ دینی پڑتی ہے. The way that the scenes were brought together had a huge impact. They complemented Bahaj and Bahaj complemented those scenes. مطلب جب وہ رشتہ لے کے پہنچتا ہے, اب دیکھیں نا اب یہ ڈائریکشن ہے کہ وہ 3 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں آ کے, پھر وہ ٹوکرے آتے ہیں مٹھائیوں کے اور تحائف کے, پھر وہ اندر جاتا ہے, وہ جس طریقے سے جا کے بات کرتا ہے, وہ سب کچھ اس کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اور پھر جب وہ وہاں سے نکلتا ہے, راستے میں وہ کہتا ہے گاڑی روکو. That was such a beautiful shot, and I was like, my God, Karachi looks like almost civilized. Beautiful empty road, 3 گاڑیاں وہاں پارکڈ ہیں, اور بلال عبداللہ جو ہے ملینئر, وہ نکل کے اور وہ he's crumbled. I'm sorry, billionaire, وہ he's crushed, completely crushed, and you feel his pain, and that's just a really good performance, but complemented by the direction. Crushed by his pain, and you're like, oh my God, my heart is going out to this boy. How much pain he must be going through. اور پھر آ کے وہ بندہ کہتا ہے, نظام صاحب کہتے ہیں کہ سر اٹس ناٹ سیف ٹو بی ہیئر, آپ چلیں. ٹھیک ہے چلو. بیوٹیفل سین, بیوٹیفل پرفارمنس. اگلے دن ان دی آفس اگین یو سی ہم ان another outfit. میں نے آؤٹ فٹ لکھے سارے, اینڈ the way he's like, پھر امار آتا ہے اسے لینے کے, آپ نے میرا لون نہیں دیا. کہتا ہے اتنی تو میں سلامی دینے, اتنی تو میں تمہیں سلامی دینے. ہیرو ہے نا, آپ کو ایسا ہیرو چاہیے یار. دس از واٹ. اور کہتا ہے پھر میں میمو ایشو کر رہا ہوں, پھر میمو دیکھتے ہیں ایڈوانس سلامی لکھا ہوا ہے. اچھا بینک کے چیک اٹینشن, گڈ اٹینشن ٹو ڈیٹیل. یہاں پہ میں ڈائریکشن کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ وہ چیک لکھا ہوا ہے ملین کا, واؤچر سائن ہوتا ہے, سب کچھ ہے. اور میمو میں لکھا ہوا ہے کہ سلامی ول بی اینی ویئر فرام 1 lakh to 10 lakhs. نہیں فرام 1 million, 1 lakh to 10 lakh, 1 lakh to 1 million, exactly. جس طرح لیکن اس کو 2 million ملی ہے بیکاز وہ جی ایم ہے, ڈیپیوٹی جی ایم. وہ ڈیپیوٹی جی ایم ہے, اس کو 2 million ملا ہے, صدف کو 1 million ملا ہے. تو مطلب ہے کہ ہر چیز, ہر اس کا اسٹیپ جو بلال کا ہوتا ہے نا, آپ یور ہارٹ گوز آؤٹ ٹو ہم, اینڈ دیٹس اے پرفارمنس. اٹس ناٹ جسٹ پرفارمنس, اٹس دی اورا آف دا کیریکٹر.
اور وہ اورا آف کورس وہاج نے کریٹ کیا ہے. اب یہاں پہ بہت بڑا ہاتھ جو ہے نا وہ اسٹائلنگ پہ جاتا ہے. ہر سین میں ہی از لکنگ سو گڈ, ویدر ہی از ٹیکنگ دا رشتہ سوٹ ود دا ٹائی, دا نیکسٹ مارننگ ہی از ان دی آفس سلک کی شرٹ ود دا کرویٹ ان سائڈ, سلک اسکارف پہنا ہوا. پھر جب مایوں ہوتی ہے وہاں پہ ہی از ویئرنگ دیٹ بلیک ویسٹ کوٹ اینڈ ود دا بلیک ٹراؤزر. اور پھر وہ جو ڈریم سیکوینس ہوتا ہے ہائے 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 وائٹ میں, ہائے 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 وائٹ شیروانی میں جو ڈریم سیکوینس ہے. پھر جب وہ آتی ہے صدف, وہ اپنے پاؤں ہاتھ آگے کرتا ہے, وہ پاؤں رکھتی ہے, بیوٹیفل فیٹ. آف کورس مایا از بیوٹیفل, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, شی از جسٹ ایسنگ دا سین وین اٹ کمز. وہاں پہ پھر جناب اس کا ڈانس, آف کورس ڈانس میں بعد میں آپ کہہ لیجیے گا, ہی از لکنگ فینٹاسٹک ان ایوری سین. آئی ایم سو گلیڈ دیٹ ہی چینج ہز واچ از ویل فرام دا تیرے بن واچ. اس کے بعد جو چنا میرے جیکٹ اتارتا ہے, پھر جو وہ شادی کا سین ہوتا ہے جب, اینڈ ہی از ویئرنگ اے ٹکسیڈو اینڈ دا کمبر بینڈ. نہیں, اس سے پہلے جو دعا مانگتا ہے, دعا کے بعد جو چہرے پہ جو ایکسپریشن آتا ہے, پھر مل کے جب نکلتا ہے ان کو اتر رہا ہوتا ہے سیڑھیاں, پھر اس کے بعد جب وہ چلی جاتی ہے دلہن تو اپنی جیکٹ اتارتا ہے, ہی بریکس ڈاؤن نہیں, آئی تھنک دیر از مور ٹو اٹ. وہ اس کی کمر میں درد ہوئی ہے, پھر گاڑی میں بھی کمر, اور پھر جب یار میں نے یہ سوچا کہ مگر اسے گردہ تو نہیں ڈونیٹ کیا اس نے, بلڈ بون میرو پیچھے سے جاتا نا. ہاں تو ہی از ان پین and this could lead to something possibly. I thought so too because he was in a, I don't know, either that was heartache. It wasn't heartache because وہ وہاں پہ ہوتا ہے ایک دم, اس کو جب جیکٹ اتارتا ہے نا تو اس کو درد ہوتا ہے, ہاں, تو پھر وہ فیل کرتا ہے درد. ہارٹ ایک ہوتا تھا, ادھر درد ہوتا ہے, وہ ادھر ہوا ہے. اس کے بعد گاڑی میں وہ پوچھتی ہے ہمشہ اس کو, are you feeling any better now, تو اس سے بھی اس کو لگ رہا ہے کہ اس کو. پھر اس کے بعد جو سین تھا جو ہمشہ آتی ہے وہ شیمپین لے کے, یا جو بھی شیمپین ہی تھی میرے خیال میں, شیمپین کی بوتل, وائن کی بوتل تھی, بٹ اینی وے وہ آتی ہے, اس میں بھی وہ کمر کو تھوڑا سا وہ کر رہا ہوتا ہے. سو دس از سم تھنگ رانگ ود ہز بیک. تو میں نے کہا یا تو اس کی ڈسک ہل گئی ہے, تو ڈسک کچھ تو نہیں ہلے گی کوٹ اتارتے ہوئے, تو وہ جس نے جو بون میرو دیا نا, اگر طبیعت خراب ہے تو اٹ ہیز ٹو بی بون میرو ریلیٹڈ, بون میرو کی وجہ سے. تو اگلا سوال یہ پیدا ہوا میرے دماغ میں, ول بلال عبداللہ ڈائے؟ نو, عمار نیڈس ٹو ڈائی. یار خلیل الرحمان قمر کے ڈراموں میں ہم نے اکثر دیکھا نا, اکثر نہیں ہمیشہ. تو مطلب ہے کہ بہت خوبصورت تھا. وہاج نے he made it like work. He made everything work. He acted so well. He looked so good. He looked heroic. His expressions were so spot on. مطلب ہے کہ دل جیت لیا اس نے, واقعی دل جیت لیا. بٹ یہاں پہ ہم اتنی تعریف کر رہے ہیں, میں یہ فیئر ایک بات کرنے لگا ہوں. دیکھیں, دو لوگ ہیں جن کو ڈانس کرنا بالکل نہیں آتا جی, ایک میں جی, ایک وہاج. اور مجھے بھی پتا ہے, and I think وہاج کو بھی پتا ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ابھی ٹاک شو میں جب وہ آئے تھے, میں نے اینڈ میں بڑی کوشش کی وہاج کو کہ کسی طرح وہ ہل لے, کوئی یہ ڈنٹ ڈانس. یہاں پہ اگر ضرورت تھی ڈانس کرنے کی, اینڈ میں تو نظر آ گیا نا یار کہ نہیں اچھا لگ رہا. Why did the director not remove it? اور شارٹ بھی آپ وہ دیکھیں لیا ہے, اس کے کتنے ٹیکس ہوں گے, وہ ٹیک لیے جس میں اس کا پیر سلپ کر رہا ہے. آپ دیکھیں, میں نے وہ 4 بار دیکھا. آپ, میں چاہوں گا یہاں پہ وہ I don't think بلال عبداللہ should have danced actually. بلال عبداللہ کا ڈانس کرنے کا تک ہی نہیں بنتا. تو اور اگر وہ کر بھی رہا ہے, آپ نے شوٹ کر لیا کہ یار ہم رکھ لیں گے, یا اب نکال دیں, there are 100 ways of improvising a dance. آپ اس کو کلوز شاٹ میں لے جاتے, آپ اس کو بہتر کر لیتے. آپ نے شاٹ بھی وہ لیا جس میں اس کا پیر سلپ کر رہا ہے, اس کے بعد جو اس کا ایکسپریشن تھا, اس بندے نے جو بھی ایک 60 منٹ کی بہترین پرفارمنس دی ہے, اس میں 1.5 منٹ کے 30 سیکنڈ کے آپ نے شارٹ کو آپ نے کیوں رنگ میں بھنگ ڈالنا ہے؟ بالکل. Why did the director not remove it? It's a simple question I want to ask the director. جو آپ کریڈٹ دے رہی نا, جہاں پہ کریڈٹ بنتا ہے ڈائریکٹر کو بنتا ہے. He is your hero. He is the star of these 2 episodes. If I can tell and see yaar this is not looking good, you can tell and see this is not looking very awkward. Why and what was the need to keep that shot? Maybe they wanted to show that vulnerability and awkwardness. یار جو اگر تو اس نے نہ پرفارم کیا ہو, آپ اس کا ویک سین رکھ کے اس کی vulnerability کیوں شو کر رہے ہیں؟ جو اس کے اسٹرانگ سینز ہیں ان سے کیوں نہیں ہو گیا کنوے؟ آپ کہہ رہی ہے کہ یار ایسا کنوے ہوا ہے, تو پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟ زیادتی ہے نا یار, اپنے ایکٹر کے ساتھ آپ خود زیادتی کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کو سب کی پرفارمنس دیکھ کے نظر آتا ہے ہیرا مانی از اے ریلی گڈ ڈانسر. رکھیں آپ, شاویر از لوکنگ سو گڈ, شاویر لوکنگ سو کیوٹ. آپ رکھیں شاویر کا. مایا نے بھی ایک اسٹیپ کیا, نہیں جو کپل ڈانس تھا ان کا وہ بہت اچھا تھا. ہاں وہ صحیح تھا, وہ بالکل صحیح تھا. آپ یہ اور میں دیکھتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو جس آرڈر میں آ رہے ہیں,
بلال عبداللہ کا ڈانس کرنا تھا ہی آڈ. نہیں تو پھر وحاج کیوں مانا؟ مجھے نہیں پتا. پہلے تو وحاج کو ماننا نہیں چاہیے تھا وہاں پہ. اگر وحاج مان گیا تو ڈائریکٹر کو یہ شاٹ, ایک تو یہ کہ آپ نے سب سے گندا شاٹ لگایا وحاج کا جس میں پیر سلپ کر رہا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لٹرلی پیر سلپ کیا یار, میں نے نوٹس کیا پیر سلپ کیا بندے کا, آپ نے وہ شاٹ لگا دیا. اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے کہ برا لگ رہا ہے. اگر یہ شاٹ ڈانس والا نکال دیتے کیا ہوتا, کیا ہوتا, کوئی سٹوری پہ امپیکٹ بھی نہ ہوتا, بلکہ آپ بہتر فیل کرتے. انفارچونیٹلی ہمارے ڈائریکٹرز, ہمارے جو میکرز ہیں وہ خود جان بوجھ کے زیادتیاں کرتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں کرتے ہیں. پوری دنیا کہہ رہی وحاج کا ڈانس نہیں صحیح, ڈائریکٹر کو کیا نظر آیا اس ڈانس میں, پروڈیوسر کو کیا نظر آیا, ایڈیٹر کو کیا نظر آیا, نہیں تھی یار ایسے رنگ منگ ڈالا فضول ایسی خام خام. جی بالکل صحیح ہے. مجھے اسٹرینجلی صدف کی بھی سمجھ آئی ایک بات کی اس بار, پتہ نہیں آپ میری بات سے اگری کریں گے یا نہیں کریں گے. مجھے نہیں لگتا شاید اتنا سوچا ہو بھی سکتا, سوچا ہو. پہلا جب آتا ہے نا, پہلا ایپیسوڈ کا پہلا سین, اس ہفتے کی پہلی ایپیسوڈ کا, وہ آتا ہے بلال عبداللہ دروازے کے کھولتی ہے, ایک دم دکھتی ہے بلال عبداللہ, ایک دم تھوڑا سا دروازے کے پیچھے چھپ جاتی ہے اور سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہے. میں کہا یہ کیوں کر رہی ہے, میں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. پھر میں نے کہا یار یہ وہ بندی ہے جس نے اس بندے کو جا کے بولا تھا کہ مجھے پیسے دے دو اور جو کرنا کر لو. تھوڑی سی امبیرسمنٹ یا شرم تو فیل کرتی ہوگی نا جب یہ بندہ سامنے آتا ہوگا. نہیں اس پوائنٹ آف ویو سے آپ نے سوچا, مجھے لگا شاید اس پوائنٹ آف ویو سے ہو کہ وہ اندر کمرے میں جب وہ آتا ہے انٹر, وہ فوراً بھاگ کے سیڑھیاں چڑھ جاتی ہے. نہیں میں نے نہیں ایسا سوچا, مجھے لگا that she is unnecessarily acting coy. Okay, if this is not the reason, then it's really bizarre because they work in the same office. But it is bizarre because وہ سر پہ اس کو دیکھ کے سر پہ چننی کیوں لے رہی ہے جب وہ پورا دن آفس میں ہوتا ہے, وہ باس ہے تمہارا. It makes no sense. تھوڑی دیر بعد وہ ٹرالی لے کے آتی ہے کہ اچھا ہوا آپ آگے, آپ کو پتہ چلے گا میں چائے بہت اچھی بناتی ہوں. یہ کیا ڈائلاگ تھا, ٹرالی لے کے وہ کیوں آئی ہے؟ اس وقت تو سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. نو اٹس جسٹ ٹو ایکٹ, کیونکہ اس وقت اس کو لگا کہ وہ اچھا انسان ہے. نہیں تو پھر اس نے رشتہ مار کا مانگ لیا. تو پرابلم یہ ہے کہ جیسے ہم وہاں پہ وحاج کو بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں, سارے ایک ایک سین کو, ایک ایک چیز کو, انفارچونیٹلی صدف کے ایکشنز کی لاجک نہیں کنوے ہوتی. آپ دیکھیں نا دوسرا مائیوں والا سین, جب وہ بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے اپنی وائٹ شیروانی میں, وہ کھڑا ہوتا ہے اور صدف جو ہے وہ گھونگھٹ لے کے کھڑی ہوتی ہے. وہ کہتی ہے ابا مجھے خواب میں آیا, وہ خوش نہیں تھے, تو اب میں سمجھی ہوں اور آپ نے یہ کیا سارا کچھ. اور پھر وہ گھونگھٹ اٹھاتی ہے, اس کی طرف دیکھتی, مجھے سمجھ ہی نہیں آئی مطلب وہ کیا تھا. وہ نہیں, اب وہ انٹائرلی آؤٹ آف پلیس سین تھا, ٹوٹلی آؤٹ آف پلیس تھا کہ صدف اب ایک دم کیا چاہتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ بلال عبداللہ اس کو سچ بولتا تمہارے ابا یہ چاہتے ہیں کہ تم میرے سے شادی کر لو, تم ہمارے سے شادی نہ کرو. کیوں خود کیوں نہ اس کو یہ خیال آیا؟ بس یہی تو ہے نا, ان لاجیکل چیزیں, لاجیکل ہے نا. صدف انفارچونیٹلی صدف کو لے کے ساری چیزیں ان لاجیکل ہوتی ہیں یار. بڑا مایا لکڈ, او مائی گاڈ شی لکڈ سو بیوٹیفل ایز اے برائڈ. مائیوں بیٹھی ہوئی, جو مائیوں کے سارے ڈانسز ہیں سارے, وہ اتنی حسین لگ رہی ہے کہ مطلب ہے کہ ٹھیک ہے سب چیز, مگر کیریکٹر کی سینس ہی نہیں بنتی. دوسری چیز ہے, مجھے یہ سوچنے پہ میں مجبور ہو گئی کہ ہم نے 18 قسطوں میں نہ صدف کا کوئی رشتہ دار دیکھا, نہ بلال کا, نہ عمار کی تو فیملی ہے ہی نہیں. Who were all these people at the Mayo? I'm sorry. I mean, it's a fantasy. I can roll with it when it comes to the romance and the love. I can't roll with it when it comes to صرف آپ ایک سین کی خاطر آپ نے وہ ریکریٹ کر دیا فریئر ہاؤس ہال پہ. میں تو ایک سٹیپ آگے جا رہا ہوں, امر کہاں گئی ہے؟ شکر ہے یار چلی گئی. امر وہ بڑی عقل مند تھی, وہ چلی گئی. میں تو ٹائٹل پہ دیکھا تو پھر امر آئی, میں نے کہا امر کہاں گئی یار؟ امر آئی ہاسٹل چلی گئی ہے, وہ کینیڈا گئی ہے واپس. 18-19 قسطیں ہو گئی ہیں تو امر نے واپس نہیں تھا آنا. امر کی شکل ہے ٹائٹل پہ یار, شی از دیئر, آئی ایم مسنگ امر. ویئر از امر, ویئر آر یو؟ جہاں پہ ایڈیوسنکریسیز ہیں نا, وہ دے اسٹل ریمین, they have not gone anywhere. It's just that Wahaj has single-handedly, and all credit to him, he's fantastic, single-handedly the boy has raised Sun Mere Dil from its idiosyncrasy to a level where you are just in awe of his beauty and of his performance and of the emotion that he's delivering. That's it. Otherwise satai level pe nothing has changed. آپ دیکھیں جی, وہ پہلے جاتا ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ اپریشیٹ کرنے والی بات ہے, دیکھیں فریئر ہال میں اس طرح کا سیٹ لگا ڈرامے پہ اور اس طرح کے شارٹس, اور وہ پیروں والا شارٹ, وہ ڈائریکٹر نے اچھے لیے. پیروں والا شارٹ ڈریم سیکوینس تھا, اس میں ٹھیک ہوں, ڈائریکٹر نے شارٹس اچھے لیے, میں کہہ رہا ہوں بہت خوبصورت ٹیکنیکلی اسپیکنگ. بٹ وہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ ہے کہ ڈاکٹر تو بنے نا, سینس بھی تو بنے. ڈریم سیکوینس میں ٹھیک ہے,
I don't mind the dream sequence. نہیں میں تو ٹیکنیکلی کہہ رہا ہوں, میں ٹیکنیکلی جہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنیکلی وہاج کا وہ والا شاٹ جس میں پیر سلپ ہو رہا ہے ہم اسی پہ پھنسے ہوئے ہیں, وہ نہیں لینا چاہیے تھا. میں تو یہ کہہ رہی ہوں یہ رشتے دار کون ہے, کہاں سے آئے ہیں سارے لوگ, یہ جو 150 لوگ تھے بھائیوں پہ, یہ کون ہے یہ لوگ؟ چلو صدف کے دور پڑے کہ کوئی یار ابھی تک تو 18 قسطوں میں ہمیں جس سے اسے پیسے نہ مانگ سکی, وہ اتنے لوگوں سے اگر 1000 لاکھ روپیہ لیتی تو شاید نہیں لاکھ روپیہ نہیں لیتی یار, کوئی انڈیکیشن نہیں تھی آپ کے پاس کہ رشتے دار ہیں ان کے, it was really out of the blue. صرف ایک آپ نے ویسے not that I'm defending it, but ہمارے بھی رشتے دار جب تک شادیوں پہ نہیں آئیں گے تو لوگوں کو کیا پتہ لگے گا کہ شادی پہ آئے ہمارے رشتے دار ہیں. آپ کے کتنے رشتے دار ہیں یا میرے کتنے رشتے دار ہیں, yeah, they're part of our lives, they're still part of our lives, but people are not seeing those people na. Yeah, but they probably know. If you ask people who how many relatives of mine do you know, they'll be able to give you 4 or 5. But ان کے جو رشتے دار ہیں وہ نا a few بھی نہیں تھے, کبھی بھی نہیں تھے, کبھی کسی کا فون نہیں آیا کہ آپ کا بیٹا مر رہا ہے یا آپ کے ہسبینڈ مر گئے ہیں. اب ہسبینڈ کی وفات پہ محلے والے 5-6 لوگ آئے تھے, کوئی رشتے دار بڑا بندہ اکٹھا ہوا تھا ان کے. چلو ٹھیک ہے, ابا جی تو آئے نا اس بار, رخصتی پہ بھی آئے ہیں. جی ٹھیک ہے, چلیں آپ کو دیا. مگر یہ ہے کہ پھر جناب وہ جب اس کو لون ملتا ہے اور پھر جب ہمشہ آ کے کہتی ہے کہ تم خوش ہو رہے ہو, بیوقوف آدمی, اس نے تمہیں خرید لیا ہے, تم خوش مت ہو, وہ کل تم سے کیا مانگ لے. اور پھر وہ بکھر جاتا ہے کہ وہ پتہ نہیں اب اس نے مجھے لون دیا ہے. پھر وہ صدف کے پاس جا کے پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے وہ خوش نہیں ہونا چاہیے, تو وہ کہتا ہے تم تو یہ ہے, یوں ہے, وہ یہ ہو جائے گا. اچھا صدف نے ساری وہ باتیں گنوائیں جو پہلے ہو چکی ہیں. اگین اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ صدف نے پہلے نہ سوچا نہیں کہ میرے بھائی کو بون میرو دیا ہے, جب نہیں ہو رہا تھا کچھ میرے بھائی کو لے کے گیا ہے. آپ کون ہیں؟ کہہ رہے میں فرشتہ ہوں. بھائی آپ کون ہیں؟ آپ ہیں کون؟ آپ انسان ہیں کہ دیوتا ہیں؟ وہی بات ہے نا, آپ فرشتہ ہیں نہیں ہے. بٹ why are you marrying Amar? why? اور جو 8 کروڑ تمہیں دیے تھے اس کی تم نے جیولری خرید لی جا کے, وہ کافی بھاری جیولری خریدی ہے. نہیں وہ تو 30 لاکھ روپیہ بھی تو ملا نا. 30 لاکھ میں کون سی جیولری, اتنے بھاری سیٹ آتے ہیں بھائی. پوری شادی کا فیئر ہال میں وہ بھی کیا ہے. ابا جی نے جوڑ کے رکھے ہوں گے کچھ پیسے, جوڑ کے رکھے ہوں گے, ٹھیک ہے. بٹ دیٹ واز آل فار دا سیک آف آپٹکس, دا ہول شادی اینڈ ہاں آپٹکس ہے, ٹھیک ہے, I'll roll with it, that's fine. دیکھیں سن میرے دل میں پوٹینشیل بہت تھی, یہ آپ کو ان 2 قسطوں سے اندازہ ہوتا ہے. بالکل وہاج کی پرفارمنس ہے, بالکل مسڈ پوٹینشیل, جو مسڈ اپرچونٹی ہے نا, وہ آپ کو ان 2 قسطوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ اپرچونٹی بہت تھی. کیونکہ اس قسط کے ڈائلاگ, وہ بھی دونوں جو ڈائلاگ بولتے ہیں اچھے تھے کہ جب آپ ایک اللہ پہ ایمان لے آتے ہیں تو پھر اور کوئی نہیں ہوتا. تو محبت بھی ایسے ہی ہے کہ ایک شخص سے جب آپ کو ہو جاتی ہے تو پھر اور کوئی نہیں آپ کو نظر آتا. اس پہ بھی آتے ہیں, یہ جو امپورٹنٹ ڈائلاگ تھا. لیکن شروع میں جس طرح ایک سین تھا کیفیٹیریا میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ عمار کہتا ہے ہمشہ کو کہ تم نے کیوں بتایا اسے کہ ہماری لڑائی ہوئی ہے, بلال کو کیوں بتایا, وہ چلا جائے گا. کہتی کیوں یار, برا ہے, اتنا برا تو نہیں ہے. ابھی تک تو مطلب ہمشہ ہر بندے کو اس کو برین واش کری کہ وہ کتنا برا آدمی ہے. اب وہ کہہ رہی ہے اتنا برا تو نہیں ہے. ہاں کہ اتنا برا, تو مطلب ایک انکنسسٹنسی ہے نا. لیکن کئی ڈائلاگس بہت خوبصورت تھے, خاص طور پہ جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب وہ آتی ہے ہمشہ شراب لے کے, وہ کہتی ہے آج پی لو, تو وہ کہتا ہے میں نے تمہیں کہہ دیا ایک دفعہ میں نہیں پیوں گا, نظام صاحب اس کو بہا دیں توڑ کے بوتل کو, اور پھر گٹر میں بہا دیں. اور پھر وہ کہتا ہے اچھی بات ہی, مجھے شاید پوری یاد نہ رہے, بٹ وہ کہتا ہے نا کہ خدا ایک دفعہ ملتا ہے اور جب مل گیا تو مل گیا. دونوں یہی بات کرتے ہیں, دونوں یہی بات وہاں پہ وہ بھی یہ بات کرتی ہے, یہاں پہ یہ بھی یہی بات کرتا ہے. پھر وہ کہتی ہے کہ محبت کو خدا سے مت کرو, بیکاز کیا کہتی ہے, بڑا خوبصورت ہے, کیونکہ انسان خدا کو ڈھونڈنے جاتا ہے, لیکن جب آپ محبت کو کسی اور کا ہو جائے اور پھر آپ ڈھونڈنے جاؤ تو بدنام ہو جائے گی. وہ اچھا تھا وہ سارا, ہاں وہ اچھا ڈائلاگ, وہ اچھا ڈائلاگ کہ خدا مت بناؤ محبت کو, بیکاز خدا جو ہے وہ مل جاتا ہے, لیکن ایک خدا سب کا ہوتا ہے. محبت ایک کی ہی ہوتی ہے. بیسکلی یہ تھا کہ وہ تو اٹ بلانگس ٹو ون پرسن, ہر ایک کسی اور کی ہوگی, اور جب آپ جاتے ہو تو پھر وہ محبت بہت اچھا ڈائلاگ, یہ بہت اچھا تھا. دیکھیں نا یہاں پہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ خلیل الرحمان قمر کی رائٹنگ کی ہم کیوں تعریف کرتے ہیں, یا ڈائلاگ جو ہم میرے پاس تم ہو کے یاد کرتے ہیں, وہ پوٹینشیل آپ کو نظر آتا ہے, وہ پوٹینشیل آپ کو نظر آتی ہے, بٹ وہ پوٹینشیل کو آپ نے نہیں استعمال کیا. نہیں, لیکن یہاں جہاں آپ یہی بات کر رہے ہیں وہاں فلاز بھی بہت ہیں. 4 دفعہ ہمارا یوزز دا ورڈ سالہ فار بلال عبداللہ. اٹ واز سو آؤٹ آف پلیس. آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ اے کیریکٹر لائک ہمارا سالہ پہنچ جائے گا, پھر سالہ کچھ اور, پھر میں نے لکھا ہے 4 دفعہ ہی سیز سالہ, اور کوئی اور بھی سالہ کہتا ہے کہ کسی اور. وائی آئی بی یوزنگ دس ٹرمینالوجی امنگس دیز پیپل ہو ڈونٹ ٹاک لائک دس. یہ کوئی ٹپوری تھوڑی ہے جیسی زبان کریں. تو یہاں بیچ میں مطلب ہے کہ رائٹنگ فلا بھی ہوتی, مگر خوبصورت مومنٹس بھی تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
Yeah. So I did enjoy these 2 episodes. And who doesn't like a good wedding? And it was fantastic. कमर पकड़ने वाला मैंने भी सोचा कि या तो ये परफॉर्मेंस थोड़ी फॉल्टर की है कि लग रहा है कि he's in pain or is he actually in pain? I think bone marrow का चक्कर है कोई. हाँ बिल्कुल है. So अब next जो सवाल उठता है वो ये होता है, will Bilal Abdullah survive? But also अगले एपिसोड के प्रोमो में अब हम What do you say about the wedding night scene between Amar and Sadaf? I think they have a pretty normal. They do. No, वो तो हक से पता चल जाता है. But जब वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि मैं किसी से चुरा के तुम्हें लाया हूँ. It feels like, you know. And she also asked ना मोहब्बत क्या होती है? हाँ. क्योंकि she's made a illogical है ना. अब उसको मैं नहीं डाइसेप्ट, क्योंकि मुझे उसकी लॉजिक नहीं समझ. अगर आप मेरे से ये पूछे ना कि सदफ ने अमार से क्यों शादी की है, I cannot come up with a convincing answer for that. I cannot either. So मैं उसमें क्या जाऊँ? वो तो बंदी अपनी शादी से पहले मायूं पे एक और बंदे को कह रही है कि बताओ मेरे अब्बा जी ख्वाब में आए और वो खुश नहीं है, तो इंसिनुएटिंग के यार कि मैं नहीं हूँ इस शादी में, मुझे बचाओ. अब और किस मुंह से तुम्हें कहे? 50 बार तो तुम्हें वो रिश्ता मांग चुका है तुम्हारा. अब तुमने अगर नहीं करना तो फिर लाइक आई हैव नो कमेंट ऑन दैट. नो कमेंट ऑन दैट एट ऑल. या एब्सोल्युटली. आई फील बैड फॉर अमार एज वेल. एक तो ही इज़ अ वेरी सैड कैरेक्टर. दूसरी चीज़ है कि यार अगर मेरी बीवी के लिए मेरा बॉस जो है वो इतना कुछ पहले 8 करोड़ इसको दिए, फिर उसके भाई को लेके गया, अपनी बोन मैरो दी, फिर वापस आके पॉलिसी चेंज कर दी कि सलामी इतनी दे दी, मुझे 2 मिलियन, मुझे डेप्यूटी GM बना लिया, मुझे घर दे दिया, गाड़ी दे दी, मेरे लिए रिश्ता लेके गया, ऑल बिकॉज ही रियली लव्स दिस गर्ल. और तो कोई वजह नहीं है. उसने कहा ना एक पॉइंट पे हमेशा को कि अभी इसी को कि चलो अब तक जो मिलता है वो तो लो ना. आई वुड बी रियली इनसिक्योर if I was married to this girl. कहता है ना जो मिलता है वो तो लो पहले, फिर आगे की. तो देखिए मैंने कमेंट्स पढ़े, लोग people were like स्टोरी खत्म हो गई, we don't want to watch it anymore. अच्छा. हाँ कि बिलाल अब्दुल्ला मतलब निकाह हो गया है और शादी हो गई, तो हाँ स्टोरी तो अभी शुरू हुई है. स्टोरी तो अब शुरू हुई है. But yeah, I mean we saw the potential. It was a beautifully shot. I mean well done to the director. Haseeb Hassan has really done an outstanding job. But of course, the ultimate. He should have taken that scene. He should have. उसकी वजह से चले उनको नंबर कट के. Should have taken the dance. The ultimate credit goes to Wahaj. And Wahaj, the attention he pays to his wardrobe, it was all Ismail Fareed, as it was most of it in Tere Bin as well. Impeccable suits. Really, most was Republic, if I remember correctly. दोनों थे. Tere Bin Republic था. Wahaj does a lot of. अच्छा, this is Ismail. Are you sure? Yeah, he's credited it on his page. So it's very good. Basically ये 2 किस्तों ने आपको ये बताया what सुन मेरे दिल could have been. हल्का सा उसका आपको एक टीजर सा दिखाया. और फिर वो छिन जाएगा आपसे अगले. Unfortunately this is not what सुन मेरे दिल is. No, but these were not. और इन 2 किस्तों में भी आपने अगर कोई हमें लॉजिक दे दी होती सदफ की, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था शायद वो एंड मोमेंट में मना कर दे. अगर वो अमार को मना कर देती ना, शायद पिछला सब ओके हो जाता. नहीं, जैसे वो उसके साथ डांस कर रही होती है और हचकेलियां खा रही होती है, हचकोलियां व्हाटएवर, इट्स लाइक यू नो शी इज वेरी अफेक्शनेट विद हिम. विद अमार. हाँ ज़ाहिर है वो तो ड्रीम सीक्वेंस था. या इवन जिस तरह वो उसको फोन करती है. यार वहाज की टाइगर वॉक भी बड़ी अच्छी थी जब वो चल के आता है. मैं वहाज की टाइगर वॉक को भी शाउट आउट देना चाहूंगा. बाउंसर्स आ रहे हैं जब पीछे गाड़ी से. अच्छा वो शॉट जब वो उतरता है ना गाड़ी से, पहले जूता निकलता है, फिर वहाज चल के आ रहा है. इट्स वेरी गुड. सुपर. ऐसे तो नहीं ना वहाज को हम इतना वो करते यार. वहाज इज वेरी गुड एक्टर, इसमें कोई शक की बात नहीं है. अच्छा पोटेंशियल नजर आई वहाज. एनीथिंग एल्स? नहीं जी मेरी बस हो गई. तीसरी वीडियो साडी भी बस हो गई. रात दे 11 बज गए ने ते ख्वातीनो हज़रात आपका शुक्रिया. आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा. आप लोग बताएं कि आपको सुन मेरे दिल की ये किस्त कैसी लगी. आप बताएं मीम से मोहब्बत की पहली किस्त आपको कैसी लगी. बिस्मिल के बारे में आपके क्या तासुरात हैं और इक़्तिदार के बारे में आप क्या सोच रहे हैं. जो भी आप सोच रहे हैं, कुछ सवालों के जवाब आपको कल मिलेंगे आमना के इंटरव्यू में विद अली रज़ा. और हमारा जो स्क्वायर टेबल है विद अली एंड अनमोल, वो इंशाल्लाह आप अगले हफ्ते देखेंगे एट सम पॉइंट. मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह बुध को विद अनदर एपिसोड ऑफ द हॉट रिव्यू. जो लोग अब ये पूछेंगे कमेंट सेक्शन में कि तन मन नीलो नील का रिव्यू कहाँ है, उन्हें आप में से कोई ना कोई प्लीज़ बता दे कि वो बुध को आएगा, वेंसडे को आएगा. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.